چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری عاجز بندیاں تیرا کلام لے کے بیٹھی ہیں۔ اللہ تو ہم پہ رحم کرنا اور اس کو قبول کرنا، اور ہمیں جس نے تلاوات کر کے بھیجی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرنا، انہیں جوڑے رکھنا اپنے کلام سے، اور اس کے طفیل یہ گواہ رہے ہمارا دین و دنیا میں، ہمارے اللہم انسا ہماری قبر میں ہمارے لیے وحشت القبر، ہماری فی وحشت قبر میں ہمارے لیے گواہ رہے، ہمارے لیے آسانی ہو۔ اور پروردگار ہم شروع میں ان لوگوں کو میں دعا دیتی ہوں جو لوگ بھیجتے ہیں، ماشاءاللہ کلام اتنا پیارا پڑھ کے اور تیرا ذکر کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کی قبول کرنا۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہم جیسے آج صبح ہوئی ہے تو آپ لوگ یہ دعا ضرور پڑھا کریں، مجھے خود بہت ذاتی طور پہ پیاری لگتی ہے، تو میں نے یہ یاد کر لی ہے، اور عجیب اس کی برکتیں ہیں، یقین کریں میں اتنا اس کو انجوائے کرتی ہوں اس دعا کو نا، اور میں جب بھی پڑھتی ہوں اس کی بہت فیض اور برکتیں ہیں۔ میں شروع میں ہی آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پھر میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں تو وہ رہ جاتی ہیں، آپ اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا۔ کیا دعا ہے؟ اصبحنا و اصبح الملک، صبح ہوئی ہے نا اللہ کے رحمت سے، اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم فتحہ و نصرہ و نورہ و برکاتہ و ہداہ، سبحان اللہ، اور وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِيهِ وَمِن شَرِّ مَا بَعْدَهُ۔ میں نا اسے پڑھتی ہوں صبح نا اکثر، میں نے بڑی محبت سے یاد کی ہے کہ ہم پر اور اللہ رب العالمین کے تمام ملک، تمام اس کی حکومت پر صبح کا وقت داخل ہوا۔ اے اللہ میں آپ سے اس دن کی بہتری یعنی فتح نصرہ، اس کی نصرت، و نورہ اور اس کا نور، و برکاتہ اس کی برکتیں، و ہداہ اور اس کی ہدایت آپ سے مانگتا ہوں، و اعوذ بک من شر ما فیہ، اور میں پناہ لیتا ہوں آپ کے ساتھ اس دن، اور و من شر ما بعدہ اور اس کے بعد کی شرارتوں سے، آمین ثم آمین۔ اور اتنی اس کی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ سب لوگ یہ ضرور پڑھا کریں، اور ہم بھی شروع کرتے ہیں اس کو، اور جو ہم شروع کی دعائیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ شروع میں جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، وہ آپ یاد کر لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح پڑھا کرتے تھے، اور اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمارے زبان اور ہماری جو پڑھنا پڑھانا ہے اسے قبول اور اس میں تاثیر پیدا کر لیں۔ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رفت جی کا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا بات آ رہی ہے ان کی، نگت جی اور رفت جی کو میں پھر سے کال کر رہی ہوں کہ کیوں نہیں ان کا ایڈ ہو رہا نا، تو چلیے میں ان کو پھر سے کال کرتی ہوں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، آمین یا ارحم الراحمین۔ شکر اس مالک کا جس نے ہمیں یہ پیارا سا کلام اور پیاری سی صبح دی اور توفیق دی، اور توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی کی رحمتوں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم عاجز بندیاں اس کا کلام لے کے بیٹھے ہیں، اللہ قبول کرے سب آنے والوں کو، سب اہل القرآن کو، اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا مل کے پڑھنا پڑھانا دین و دنیا میں مقبول منظور قبول فرمائیں، اور آسانی کر دیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے میں۔ تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم نے اللہ کی رحمت سے سورۃ البقرہ شروع کی ہوئی ہے، اور سورۃ البقرہ کتنی ہی پیاری آیت سورہ ہے، بے پناہ اس کے فضائل ہیں جو بیان ہو ہی نہیں سکتے، اتنی اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور رحمت کے فرشتے ان گھروں کو، ان جگہوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم اس کے آپ جانتے ہیں
مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور ہم نے شروع میں ہی سبحان اللہ پڑھا کہ اس کے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ مسئلہ ہے، جوائن نہیں ہو رہا، تو میں اس کو 1 منٹ ٹھہر جائیں. جی رفت جی آپ کا اب جوائن ہو گیا ہے؟ ہاں جی اب ہو گئی ہے. جی جزاک اللہ، شکر ہے. اب پتہ نہیں کیوں اور کوئی بھی نہیں آ رہا نا، جوائن نہیں ہو پا رہی. اچھا ہاں میرے خیال میں نہیں ہو رہا ہوگا، میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہی ہوں. اچھا میں نے اسی لیے رفت جی اب میں نگت جی کو بھی کال کرتی ہوں، پھر اس کا مطلب ہے وہ بھی نہیں ہو رہا نا ان سے. اور جو ہے نا ساجدہ جی کو بھی میں دیکھوں کہ وہ کہاں ہے نا، وہ پھر رہ جاتا ہے نا، اللہ کرے کہ ہو جائے ان کا بھی انشاءاللہ. تو بہت پیاری ہم نے ایمانیات سب سے پہلے ہمیں اس میں ماشاءاللہ سے سکھائی جاتی ہیں. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہی اسی سے ہوتی ہے، پھر انتہا بھی اسی سے ہوتی ہے، اور اس کی بہت برکتیں ہیں کہ آپ شروع کی کچھ آیات اور پھر آخر والی بھی یاد کر لیں اور پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ بہت مہربان ہے، ہم سب پہ رحمتوں کے سائے رکھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شروع میں ایمانیات کے بعد ہم نے مستقل دیکھا کہ بنی آدم کی تخلیق کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت پیارا بتایا کہ کیسے حضرت آدم کی تخلیق کی گئی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ کس لیے بھیجا. پھر اس کے مختصر بتانے کے بعد ہم نے کنٹینیوسلی ایک بات دیکھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کر دیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے سمبل بنا دیا ہے کہ لرننگ کا. اس کی وجہ بھی ہم نے بیان کر دی کہ وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امیجیٹ جو سلسلہ نبوت چل رہا تھا، نبیوں کا سلسلہ وہ بنی اسرائیل میں چل رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ جن میں چل رہا تھا انہی کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل کے طور پہ ریپرزینٹ کیا کہ یہ کائنڈلی ایک کام آپ کر دیا کرے کہ جو بھی آئے نا وہ اپنا نا مائک ضرور بند کر دے، کیونکہ اگر جب آپ کا مائک کھلا ہوتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو سمجھ نہیں آتی. کائنڈلی مائک بند کر دیں، جزاک اللہ. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مختلف جو ان کی نافرمانیاں ہیں ان کو ہم کنٹینیوسلی واچ کر رہے ہیں. اور ابھی جب صبح ماشاءاللہ سے عائشہ ہمارے ساتھ آئیں تو اتنا مجھے اچھا لگا کہ وہ یہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے جب آپ پڑھا رہی ہوتی تو مجھے ایسے لگتا ہے میں اپنی باتیں پڑھ رہی ہوں نا، ہمارا یہ قصہ ہے. تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے نا لَقَدْ أَنزَلْنَا كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، میں نے تمہاری طرف ذکر کیا ہے تمہارے سے. بالکل لگتا ہے کہ ہمارے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باتیں کر کے بتا دیا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. لہٰذا اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو اور لرن کرو کہ یہ جو مسٹیکس ہو چکی ہیں، جو عقل مند ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا تاکہ میرے سے یہ مسٹیکس نہ ہونا. تو یہی اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ بنایا ماڈل کہ وہ بھی یہ مسٹیکس کر رہے تھے تو تم لوگ جو ہے نا اس سے بچ جاؤ. اب اسی تناظر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ہم نے دیکھی کہ اس میں قسامہ کا، پھر ہم نے دیکھا جو سبت کا، پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف جو واقعات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے نافرمانی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ بڑی نقصانات کر لیتے ہو، کس طرح سے ان سے بچنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ درمیان میں جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بنی اسرائیل کا بتا دیا تو ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ ان کے پر جو عذاب اور جو وعید ہوئی، جو ان کو نقصانات اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانے کے بعد انہوں نے نہیں مانا تو دیے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خوف سا آتا ہے، دیکھیں نا خوف آتا ہے نا. تو آپ دیکھیں قرآن پاک کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے. ایسو نیس وہ کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈراتے ہیں نا تو ساتھ ہی ساتھ حوصلہ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ جو اب ہماری آیات ہیں نا یہ کنٹینیوسلی تھوڑا سا مسلمانوں کو حوصلہ ہے. ایک تو حوصلہ ہے اور دوسرا ان کے اوپر جو ان کے نیگیٹیوٹی تھی جتنی منافقین کی. ظاہر مدینہ میں رہ رہے تھے، جب مدینہ میں رہ رہے تھے تو وہاں سارے ہی ان کو تنگ کرنے والے تھے اور منافق تھے. منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے وہ کچھ تھے، اندر سے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ پروپیگنڈاز کرتے تھے. مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دیکھو تم صحیح کہہ رہے ہو کہ نبی ہے. ایز سون ایز وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ظاہر تھے تم انہی کے ساتھ. پھر ان کے لیڈرز جو تھے نا وہ ان کو کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو سچی باتیں نہ بتاؤ، اگر تم انہیں سچی باتیں بتاؤ گے
تو وہ آخرت میں تمہارے خلاف ان کو ریپرزینٹ کریں گے اللہ کے آگے کہ دیکھو ان کو تو پتا تھا، انہوں نے پھر بھی ساتھ نہیں دیا. اور ان کو یہ بات اتنی اسٹوپڈ بات ہے یہ کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ جب چاہے جب چاہے وہ آپ کو ساری باتیں ہی مسلمانوں کو بتا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اور ظاہر ہے آخرت میں تو اللہ تو ہر چیز کو لکھ رہا ہے، کلو صغیرن و کبیرن مستتر، جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، تم یہ بات بھول ہی گئے ہو، قرآن پڑھتے ہو اس میں اللہ نے بتایا ہے، پھر بھی تم ایسی باتیں کر رہے ہو. اب اسی تناظر میں مسلمانوں کو ایک اسٹرینتھ مل رہی ہے، جو باتیں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، ان کے راز ڈسکلوز کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ غور کریں گے نا تو اس میں بالکل لگتا ہے کہ میرے اندر بھی یہی ہے، اللہ مجھے بچا لینا، اے اللہ ہمیں بچا لینا، اللہ ہم ایسی منافقت نہ کرے. ہمارے ہاں بھی جو بگیسٹ پرابلم ہے نا وہ منافقت کا ہی ہے. لوگوں کے اندر منافقت ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں منافقت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچ جاؤ. یہ دیکھو یہ وہ کرتے تھے تو ان کو جب منصب نبوت سے معزول کیا گیا تو انہیں اب بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ ہم کیسے منصب نبوت سے معزول ہو گئے. اور اب جب نبوت جاری ہے بنی اسماعیل میں تو وہ کسی بھی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اوپر سے یہی کہتے ہیں ہاں یہ نبی ہے. اب وہ آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن نبی، ان کے بڑے بڑے لیڈرز جو تھے بنی قریظہ کے، ان کے جتنے قبائل کے بڑے لیڈرز رہ رہے تھے اس وقت مدینہ میں، وہ سارے جو ہیں وہ اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگینسٹ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو اندر سے ان سے بالکل اپوز کرتے تھے ان کو. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو میں ایکسپلین کرتی ہوں تو میں بہت زیادہ جو گرامر کی بھی، یعنی گرامر آپ کم کہیں، اس کو کہیں کہ ہم جو تدبر تفکر تذکر اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کیا ہے اس کے تحت میں زیر زبر اعراب حروف حرکات کو مینشن کرتی ہوں. اس سے یہ کہ تجوید بھی آپ کی ٹھیک ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور آٹومیٹیکلی آپ کو عادت پڑتی ہے کہ اوہ یہاں کیا تھا، میں نے زیر پڑھی ہے یہ تو زبر تھی. تو زیر اور زبر سے ہی فرق پڑ جاتا ہے سارے مطلب میں. تو آپ نے یہ غور کرتے رہنا انشاءاللہ. تو بہت آپ کو بھرپور آپ اس کلام سے مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا کرے. اور میں اب شروع کرتی ہوں. آیت نمبر ہے جناب 78. تو غور کیجیے گا الفاظ پہ. پہلے میں بتا دیتی ہوں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس مقام پر مسلمانوں کو ایک تو تسلی دینا مقصود ہے کہ یہ ایسے، یعنی بنی اسرائیل ایسے لوگ ہیں جن کی تاریخ ایسی رہی ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو، اپنی کتابوں کو جھٹلایا. اور ان کے ایک گروہ جس کا ذکر ہم نے ابھی پڑھا تھا نا، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ کے الفاظ سے ان کا انٹروڈیوس کروایا گیا کہ ان کا جو ایک فریق ہے وہ کلام اللہ بہت اچھی طرح سنتا ہے، اور ایک گروہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت ہوشیار لوگوں کا ہے. دیکھیں نا عالم جو ہوتے ہیں وہ زیادہ انفلوئنشیل ہوتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں ایک پڑھا لکھا انسان جو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایک بڑی تعداد کو، اس لیے کہتے ہیں جو دوزخ کے سب سے نیچے والے حصے میں سب سے جو علماء ہوں گے نا، جو علماء سو، جو غلط بات کرنے والے ہوں گے، تو ان کے لیڈرز تھے، بہت بڑے بڑے لیڈرز تھے جن کو حق پتہ تھا، ہوشیار تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. ان کی حرکتیں اب ڈسکلوز کی جا رہی ہیں نا کہ وہ کس عیاری اور مکاری سے اللہ کے کلام میں تحریف کرتے اور سادہ لوگ مسلمانوں کا چکمہ دیتے. اور ان کی جو اتنی ڈپریسنگ قسم کی ان کی جو حرکتیں تھیں. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یہود کے عوام کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان سے بھی قبول حق کی توقع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح یہ پڑھا لکھا یہود کا طبقہ شرارت اور ہیلہ بازی میں مبتلا ہے، اسی طرح اس نے اپنی عوام کو بھی بہت خوبصورتی سے جھوٹی آرزوؤں، تمناؤں اور خواہشات میں ڈال رکھا ہے. اب اس کے لیے آپ نے ورڈ دیکھنا ہے کیا یوز ہوا ہے نا، اس میں بہت ایک دنیا ہوتی ہے ایک لفظ کے اندر. تو کیونکہ انہوں نے جس طرح ہم قرآن کو بس جانتے ہیں نا کہ یہ کتاب ہے، ہمیں بھی پتہ ہے نا، تو اسی طرح ان کو بھی یہ پتا تھا کہ ایک تورات ایک کتاب ہے، لیکن اس کا پیغام ان کو ان کے علماء جو چاہتے وہ بتاتے اور وہ اسی پہ یقین کرتے، اسی پہ عمل کر لیتے. اور سیم کیوز گوز ود اس. آپ اگر غور کریں گے تو ہم کون سی کوشش کرتا ہے، کون کتاب پڑھنے کی کوشش کرتا ہے؟ جہاں میں حروف حرکات اعراب کی بات کرتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے. بھئی مشکل کیا ہے؟ مشکل تو سب کچھ ہی ہوتا ہے اگر آپ اس کو محبت نہیں کرتے، آپ اور چیزوں سے نہیں، لیکن اللہ کا کلام ہے. آپ کوشش کرو گے تو اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ خود کہتا ہے تو آپ کو یہ خود اپنی طرف کھینچتا ہے. اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت پیاری چیز ہے.
تو آج میں آپ کو اس تناظر میں نا ایک واقعہ بھی بتاؤں گی، ایک بہت بڑے محقق کا جس نے اس قرآن پہ تحقیق کی تھی. تو اس نے فرینچ میں لکھا تھا. پھر اس طرح نا ہم دیکھیں گے قرآن کو بہت سارے اس نے ترجمے کیے تھے، انگلش میں بھی، عربی میں بھی. سبحان اللہ. پھر اللہ چنتا ہے نا لوگوں کو، توفیق بھی دیتا ہے. تو اس تناظر میں اب آپ نے غور کرنا ہے کہ کیسے آپ نے تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یقین کریں اللہ بڑا محبوب رکھتا ہے اپنے بندوں کو جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور ان سعیہ سوف یرا، صرف آپ کو کوشش کا، آپ کی صحیح کا بدلہ ملنا ہے. آپ یہ یاد رکھیں قرآن میں صرف دو ہی طرح کے جملے ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے. اسم جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ مبتدا اور خبر ہوتی ہے اور اسم ہوتے ہیں، اور جو ہوتا ہے جملہ فعلیہ اس میں فعل فاعل مفعول اور جملہ پورا ہو جاتا ہے. اس کے اندر متعلقات ہوتے ہیں، مرکبات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مرکب جاری اور مرکب اضافی سب سے زیادہ قرآن پاک میں آیا، اور ان آیت میں بھی 2-3 جگہ پہ آیا ہے. بعض اوقات وہ متعلق بن کے آتا ہے جملے کے اندر، اور بعض اوقات وہ قائم مقام خبر کے طور پہ آتا ہے. کس طرح سے ترکیب آتی ہے، آپ یہ ایک دن کی تو کتاب نہیں ہے نا، آخر ریویلڈ ہونے میں 23 سال لگے، تو آپ بھی جب کنٹینیوسلی ایفرٹ کریں گے تو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی. مکمل تو یہ تو ایک جہد مسلسل ہے. یہ میرا بیٹا بڑی مزیدار بات میرے ساتھ کر رہا تھا، کہتا ہے ماما جو آپ کام کر رہی ہیں اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ڈیفینیٹلی 1400 سال سے لوگ لگے ہوئے، اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. تو مزے کی بات یہی ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کا اجر دینا ہے. ظاہر میں تو ہم سارے ہی کہتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، کون کہتا ہے اپنے آپ کو وہ نیک نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. جو جملہ اسمیہ شروع ہوگا اس میں مبتدا اور خبر آئے گی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں فعل مفعول اور فعل فاعل فاعل اور مفعول. فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے، بعض اوقات وہی جملہ پورا ہو جاتا ہے. اور جب مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ مفعول منصوب آتا ہے اور فاعل رفع حالت میں آتا ہے. وہ آپ کو انشاءاللہ آ جائے گا. آہستہ آہستہ آپ کوشش کرتے رہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 78. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. وَمِنْهُمْ واو کون سا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نئی بات شروع ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی نیا جملہ استنافیہ. مطلب اس کا اور ہی ہے لیکن یہ عطف نہیں کر رہا پچھلے جملے پہ. عطف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کی کنٹینیوشن ہے. آگے آپ کو ملے گا واو نا، وہ عطف والا ملے گا کیونکہ وہ پھر بات کنٹینیوشن میں ہوگی ایک ہی. تو یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے. منہم واو کون سا استنافیہ، اور منہم منہم کیا ہے؟ من حرف جار بالکل. اور ہم جو ہے ضمیر ہے اور من کی وجہ سے مجرور جمع مذکر غائب. آپ نے صحیح کہا ماشاءاللہ سے. کن میں؟ منہم یعنی ان میں. ان میں کن میں؟ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا. تو آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ مسلمانوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی اہل کتاب میں جو چھپے ہوئے منافق ہیں نا تو ان کا ڈسکلوز کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان میں، یعنی ان اہل کتاب میں، ومنہم اور ان میں سے. اور چونکہ منہم مرکب پہلے آیا ہے تو یہ قائم مقام خبر مقدم بن گئی. اور اس طرح سے جب مرکب جاری ویسے تو متعلق بن کے آتے ہیں لیکن جب پہلے آ جائے مرکب جاری تو وہ پھر قائم مقام خبر مقدم. اور منہم اور ان میں سے کیا ہے؟ ان اہل کتاب میں سے امیون. امیون کا کیا روٹ ہے؟ الف میم میم. ہاں حمزہ میم میم. یہ بڑا پیارا لفظ ہے اور آپ کو پتہ ہے امن اس کے میم کے اوپر تشدید ڈال کے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ 2 اس میں میم ہے. تو امن اس کی یعنی ماں. ہم کہتے ہیں نا ام حمزہ، ام عبید. تو ماں اور امہات. امہات کون ہے؟ اس کی جمع ہے. امہات المومنین تھی نا ہماری مائیں. سبحان اللہ. مجھے تو ان کے نام لے کے بھی بہت مزہ آتا ہے نا. ہماری امی عائشہ، ہماری امی خدیجہ. سبحان اللہ. تو اللہ نے کتنا پیار کیا نا. تو امی یونا جو ہے نا یہ آگے سے اسم نسبت ہے اور مطلب ہے ان پڑھ ہے. ماں سے پیدائش کے وقت بچہ کچھ نہیں جانتا، اسی لحاظ سے امی یون ایسے شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، ان پڑھ ہو. قرآن میں آتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی. تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اور وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول امی ان میں سے. اس طرح سے امی کا لفظ استعمال ہوا ہے. پھر اسی روٹ سے حمزہ میم میم سے امام بھی ہے. امام کی جمع کیا آتی ہے؟ آئمہ کرام ہم کہتے ہیں نا. تو آئمہ آتی ہے
اور ویسے یہ جہتوں میں بھی آتا ہے، امام آگے ہوتا ہے، خود قدام اس کی اپوزٹ ہے پیچھے. تو امام جو آگے اور اسی روٹ ورڈ سے ہے رہنمائی کرنے والا. اور اب یہاں پہ آئیں جی، امی یونا یہاں پر آپ غور کر کے لکھ لیں کہ یہ نکرہ اسم مرفوع ہے اور یہ مبتدا ہے امی یونا. اور اسم نکرہ کے بعد جو جملہ آئے نا، پھر وہ اسم نکرہ جو مبتدا ہے نا وہ موصوف بن جاتا ہے اور اس کی آگے ساری صفت آتی ہے. اب امی یونا جو ہے مبتدا بھی ہے، موصوف بھی ہے، تو اس کی اب آگے صفت آئے گی. یہ آپ نے ترکیب میں دیکھنا ہے کہ اس کی صفت بن جاتا ہے. اب اگلا جملہ پورا وہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں. اب یہاں مجھے کوئی بتائے گا کہ کیسے پتا چلا کہ امی یونا نکرہ ہے؟ کیونکہ اس میں جو معرف باللام نہیں ہے. ایگزیکٹلی، ویری نائس. دیکھیں اگر الف لام ہوتا تو یہ معرفہ ہوتا. اور نکرہ کی علامات دو ہیں، ایک تو الف لام نہیں ہوتا اس کے ساتھ، اور دوسرا اس کے تنوین ہوتی ہے. یا تنوین نہیں ہے لیکن الف لام نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ معرف باللام نہیں لگا ہوا. تو یہ نکرہ اسم مرفوع ہے. مرفوع مبتدا ہوتا ہے، معرفہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے رفع حالت میں موسٹ آف دا ٹائم. تو واو نون کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ نسبی جری حالت ہوتی تو کیا ہوتا. واو نون جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہے آپ کو پتا؟ جمع کی. کیسے؟ جیسے عابدونا، حامدونا، مسلمونا، واو واو آ گیا نا، یہ سارے رفع حالت والے جمع والے مذکر والے ہیں. اسی طرح امی یونا جو ہے رفع ہے واو نون کی وجہ سے اور یہ جمع ہے اور یہ مبتدا بھی ہے. اور پھر ہم نے اس کو صرف موصوف بھی بنا لیا. موصوف یعنی امی یونا نام ہے نا جو پڑھا لکھا نہ ہو، امی یونا. اور اگر اس کی نسبی جری حالت ہوتی تو کیا ہوتی؟ امی جینا. اینا اور اونا یہ ایک رفع ساؤنڈ ہے واو نون والی، اور جو ہے یا نون نسبی جری حالت ہے. تو یہاں پر وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان یہود میں سے ان پڑھ لوگ کیا ہیں. اب یہ اس کی ساری صفت ہے کہ وہ کیسے ہیں. دیکھیں بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ موصوف کی ظاہر آگے صفت ہی آنی ہے نا کہ وہ، لیکن صفت موسٹ آف دا ٹائم ایک ورڈ کی صورت میں، ایک اسم کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن یہاں ذرا ڈفرنٹ طرح سے آ رہی ہے. یہ ایک ترکیب میں جب اسٹرانگ ترکیب ہوتی ہے نا جس میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے تو ترکیب ذرا سی ڈفرنٹ آتی ہے. اب یہاں صفت اس کی کیا ہے؟ لام حرف نفی نہیں. یا لمونا کا روٹ کیا ہے؟ آئین لام. بالکل صحیح. یہاں پر عالمہ یعلمو باب سامعہ یسمعو سے لا یعلمونا فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہے. اس میں فاعل کون ہے؟ ہم. اب بتاؤ نا، ہم. اس میں ہم فاعل. اور کون ہے؟ یہود کے عوام. لا یعلمونا وہ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ اب آپ کو شروع میں نے بتایا تھا نا کہ یہود جو ان کے لیڈرز ہیں نا انہوں نے اپنے عوام کو جو بتانا ہے نا وہ انہوں نے مان لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود تو کوشش ہی نہیں کرتے. تو اب اللہ تعالیٰ نے مینشن، آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہے ہیں ان کی منافقت کے طریقے کہ کیا کرتے ہیں. ایک تو وہ امی یونا جو وہ نہیں جانتے کتاب کو. لا کس چیز کو نہیں جانتے؟ جو امی ان کی عوام ہے وہ کیا نہیں جانتے؟ لا یعلمونا وہ نہیں جانتے کس چیز کو؟ الکتابہ. الکتابہ کیا ہے؟ کتاب کا علم. کس حالت میں ہے؟ یہ نصب معفول ہے. یعلمونا کا معفول ہے. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس کی نسبی حالت ہے. نسبی حالت ہے. دیکھیں الکتاب کا جو آخری حرف کی آخری حرکت ہے وہ زبر ہے اور اسے نصب کہتے ہیں. جو آخری حرف کی آخری حرکت ہوتی ہے نا اس کو اعراب بولتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے جو ہوتے ہیں نا وہ فتح کسرہ ضمہ کہلاتے ہیں. لیکن یہ اعراب ہے رفع نصب جر. رفع حالت یہ نسبی حالت میں ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ معفول ہے. کس فعل کا معفول ہے؟ یعلمو. ایگزیکٹلی، ویری نائس. اور دیکھیں با جو ہے نا نصب منصوب تو کیا ہے؟ یہ معفول. کس فعل کا؟ یعلمون کا. تو ان اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو امی یونا ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اور اس بات کی دلیل کیا ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے؟ آگے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ امی یونا جو ہے یہ ان کی آگے صفت کیا ہے امی یونا کی کہ لا یعلمون الکتاب. یہ ان کی صفت آ گئی نا، سمجھ آ گئی نا، بات ایزی ہو گئی نا سمجھنے میں کہ امی یونا مبتدا معصوف اور اس کی صفت ہے آگے لا یعلمون الکتاب کہ وہ صفت ہے ان کی کہ ان کو نہیں آتا کتاب کا علم. ٹھیک ہے. تو
تو ذرا غور کریں کہ ہمارے ہاں ان پڑھ کسے کہتے ہیں؟ لٹریٹ اور الٹریٹ کون ہوتا ہے؟ جو یعنی کہ جو اسکول کی ڈگریاں بالکل وہی ایوری ویئر از سیم اسٹینڈرڈ نا. جس نے آپ نے ایجوکیشن نہیں لی، پڑھا نہیں ہے، تو وہ کوئی ڈگری نہیں، تو وہ ان پڑھ ہے، الٹریٹ ہے. اور لٹریٹ جس نے بڑی ایجوکیشن لی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اب یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے، یہ آپ سمجھیں گے تو اللہ کا اسٹینڈرڈ از اے ڈفرنٹ اینڈ دا ورلڈلی اسٹینڈرڈز آر ڈفرنٹ. ان کے اندر جو بیلنس کر لیتا ہے نا وہی کامیاب ہوتا ہے. تو اللہ کا اسٹینڈرڈ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے اس پر جو کتاب جانتے بہت سارے ایسے ہیں جو کتاب نہیں جانتے. تو پھر ایسے لوگوں کا علم دیکھیں، ہمارا علم کس چیز پہ بیس کرتا ہے؟ ہم اسٹینڈرڈ کس کو بناتے ہیں؟ ایز سون ایز ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم کہاں کرتے ہیں رجوع؟ قرآن سے. یا اگر بیماری آتی ہے تو ورلڈلی اسٹینڈرڈ کے مطابق ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. اب ان کے پاس تو کوئی امیونہ ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو وہ جاتے بھی نہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ قائل کر لیتے ہیں. تو ان کا جو علم ہوگا وہ کس چیز پہ بیس ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. وہ کس چیز پہ بیس ہوگا یہ اب دیکھیں کس چیز پہ بیس ہے. کہ ان پڑھ ہے جو امیون لا یعلمون الکتاب، جو کتاب اللہ کے احکامات کی تعلیم نہیں رکھتا. تو اللہ کے ہاں جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کتاب ہے کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتا، وہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم نہیں رکھتا، تو وہ لا یعلمون الکتاب، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا، کتاب کا علم. تو ان یہودی عوام کا حال یہ تھا کہ وہ کتاب کا علم نہیں جانتے تھے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ تو ہم میں سے بھی کتنے لوگ جو ہے پرسنٹیج لوگوں کی ہوگی جو لٹریٹ کہلائیں گے. تو دراصل کامن ایشو ہے، کامن پرابلم ہے جو بنی اسرائیل میں تھا. سیم کیس گوز ود اس، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے. ہم خود کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو ان امی یہودیوں کی عوام کی صفت تھی. کیا صفت تھی؟ اب بتائے یہودی عوام کی صفت کیا تھی؟ لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون الکتاب. یہی ہمارے ساتھ مس ہے، ہمارے ساتھ ہے. اور یہ کس کی صفت ہے؟ امی یونا کی. کیا صفت ہے؟ کہ لا یعلمون الکتاب. اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ساری کہ جو ہے وہ ہمارا جو جملہ اسمیہ شروع ہوا ہے اس میں وَمِنْهُمْ جو تھا واو استناف سے شروع ہوا. منہم جو تھا یہ قائم مقام خبر مقدم تھا. اور جو اس کی صفت جو آگے اس کی مبتدا تھا امیونہ، یہ مبتدا مؤخر تھا اور مبتدا ہی موصوف تھا اور امیونہ، اور اسی کی آگے صفت چل رہی ہے. کیا صفت ہے جی بتاؤ؟ لا لا یعلم. دیکھیں آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ لا یعلم یہ ان کی صفت ہے. کتنی واضح. اور یہ جملہ اسمیہ پورا ہو گیا. اس طرح سے آپ ترکیب دیکھیں قرآن کی اور غور کریں کہ کس طرح سے الفاظ باتیں کرتے ہیں، کیسے بنے ہیں. تو اب مجھے اس کی وضاحت کرتے جائیں اور ان الفاظ کو میں آپ کے ساتھ اردو میں ترجمہ کرتی ہوں، آپ اس کی پلیس ویلیو اور بتاتے جائیں، آسان ہو جائے گا. اور بھی ان میں سے ہیں، وَمِنْهُمْ، ویری نائس. اور کیا ہے واؤ؟ واو حرف استناف ہے، اور اور من مین حرف جار ہے، اور ہم اس میں جمع مذکر غائب ہے، ضمیر ہے ہم. ہاں تو منہم کیا بنا؟ منہم قائم مقام خبر قائم مقام خبر مقدم ہے، پہلے آ گئی ہے نا. اگر بعد میں آئے، ویسے تو خبر بعد میں آتی ہے، تو جی. پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ان میں سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ پہلے نیوز دے رہے ہیں، پہلے ہی خبر دے رہے ہیں. ان پڑھ لوگ، ان پڑھ لوگ کے لیے کیا ہے جی؟ آپ بتائیں رفت جی. امیونہ. اور امیونہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرا ہے. ویری گڈ. ماں جی دیکھے آئی ہے تو پتہ ہے انہیں نکرہ. کیسے پتہ چلا یہ نکرہ ہے؟ امیون بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک خاص سے نہیں نا، نام تو نہیں. وہ تو ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ الف لام نہیں ہے نا. اچھا مرف اللہ. ماں جی فوراً صحیح بتاتی ہے ماشاء اللہ. اور یہ مرفوع بڑے ہے، دنوں بعد نظر آئی. مبتدا ہے اور مبتدا مؤخر ہے، اور اسی لیے یہ موصوف بھی بن گیا کہ ان امیوں کی کیا صفت ہے پھر؟ جن کو علم نہیں، جن کو علم نہیں. لا یعلمون. لا یعلمون، بالکل صحیح. لا کیا ہے؟ لا نفی. اور یعلمون کیا ہے؟ فعل. فعل ہے، جمع مذکر غائب ہے، ہم اس میں فاعل ہے، یعنی پھر مظاہرے میں سے پھر مظاہرے. بالکل ماں جی بھی دیکھیں ماشاءاللہ. اور کتاب کا نکرا.
किताब अल किताब है ना, आगे तो ये मारफा। मारफा। कैसे मारफा हुआ? अल्लाह पहले अल लगे। देखे उम्मी यूना के पहले अल नहीं था। हाँ जी, माँ हाँ जी जी। को सारा पता होता है माशाल्लाह। माँ जी बड़ा खुश पता ही करती ना है। कौन सी आयत से मुझे तो अल किताब फिर क्या बना? माफूल। माफूल। और तो ये इन यहूदियों में से ऐसे लोग हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि इनके पास ला यालमूनल किताब, उनके पास किताब का इल्म नहीं। अब जब किताब का इल्म नहीं तो फिर उनका इल्म किस चीज पर बेस करता है? ये अब आगे अल्लाह ताला ने फिर डिस्क्लोज किया है कि आप देखो, ये बात ज़हन में रख लो कि इनके इल्म के ऊपर ना चलना, इनसे धोखा ना खाना, क्योंकि इनका इल्म तो है ही नहीं। हम तो इर्द गिर्द जो लोग कह रहे होते हैं, हम कहते हैं चल इसने कहा है, ये कहा है तो सही कहा होगा। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने मेंशन कर दिया कि उस वक्त पूरे अरब में यानी पूरे मदीना में यहूदियों की एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। उन्हीं के कबाइल थे सारे, बनु कुरैजा, बनु नज़ीर, बनु कैनका वगैरह, आपको पता है सारे ये मोस्टली यहूद के कबाइल अब पहले से आबाद थे, तो ज़ाहिर है उनका इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि अल्लाह ताला डिस्क्लोज कर रहे हैं इनकी बातों को। अब अल्लाह ताला ने डिस्क्लोज किया है कि इनकी किताब का इन्हें इल्म नहीं है, ये उम्मी है। अब तुमने क्या करना है, इनका देख लो कि इनका जो मयार है या इनकी जो अमली जिंदगी में जो स्टैंडर्ड इनके हैं वो क्या है, किस चीज पे बेस कर रहे हैं? इल्ला अमानिया। इल्ला क्या है? इस्तना, यानी इस्तना। इस्तना क्या होता है? सिवाय, यानी एक्सेप्ट हम कहते हैं ना, इसके अलावा, इस बात के अलावा। इस्तना अमानिया क्या है? रूट इसका मीम नून या। अमानिया जो है ना वो जमा मुकस्सर है और इसकी वाहिद होती है उमनिया। वैसे मैंने ये आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। उमनिया, उम्मी तो हमने पढ़ लिया ना लफ्ज। उम्मी जो होता है एक मिनट है, ये किसकी आ रही है? जस्ट मिनट। साजिदा जी मैं उधर से आपको एंटर करती हूँ, आप करें, वो दूसरी वाले पे आ जाएं, मैं आपको एंटर करती हूँ, आप क्लिक करें। जी जी एक मिनट, साजिदा जी को एंड कर लेने दो। बिस्मिल्लाह। हेलो, आप देखें, आपको मैंने कॉल की है। इल्ला क्या था? हरफे इस्तना होती है ना कि इसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया इस बात से। यानी ये बात वैसे तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इनमें से अनपढ़ लोग हैं जिनको इल्म नहीं है, ये उनकी सिर्फ बता दी है किताब का ना। अब उसमें से अब जब उनको किताब का इल्म नहीं है तो वो फिर क्या करते हैं, किस तरह से अपनी उनकी लाइफ चलती है? वो इल्ला अमानिया, इल्ला, हाँ अमानिया जो है ना उमनिया की जमा है और मतलब है उमनिया जो होता है ना, हाँ बिल्कुल, गलत अंदाजे, झूठी छोटी ख्वाहिशात, आरजुएं, इसके बारे में तमन्नाएं, ये होते हैं इसका ना। और इब्ने अब्बास ने इसकी तारीफ बयान की है कि वो झूठे किस्से कहानियां जो इनके उलमा ने इनको सुना रखी थी, आखिरत की निजात के सस्ते नुस्खे जो इनके उलमा ने इन्हें बता रखे थे, जैसे हमारे यहाँ भी उलमा हमें शॉर्टकट्स बताते हैं। अब वो क्या क्या होंगे, कुछ आप बताएंगे? जैसे सस्ते नुस्खे क्या होंगे, कोई बताना चाहेगा? जैसे मैं आपको बताती हूँ कि नमाज पढ़े या ना पढ़े तो रमजान के आखिरी जो जुमा है ना, असर के वक्त 2 रकत नमाज पढ़ लें तो वो आपकी नमाज, उसे कहते हैं कज़ाउल उम्री, हो जाएगी। फिर इसी तरह सारी नमाजें पूरी हो जाएंगी। और दूसरा, फिर सारी जिंदगी आप कुछ अच्छा किया या नहीं किया, आप बुढ़ापे में जाएं हज कर लें तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हो जाते हैं ना। देखें गुनाह तो माफ होते हैं, अल्लाह हमें माफ करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं तो सुभान अल्लाह, हमारी क्या मजाल की हम कोई बात अल्लाह करें। ताला की मर्जी है। नहीं भाई, आप ये देखें ना, अगर आपने किसी का हक मार के जा रहे हैं, आप किसी के साथ सूद खा के ज्यादती करके जा रहे हैं, किसी बहन का भाई का माल खाया हुआ है, कुछ आपने ज्यादतियां की हुई हैं, कुछ आपने जिंदगी में दूसरों के साथ ऐसे मामलात किए हुए हैं और फिर आप का माल ऐसा नहीं है, तो आप सही माल भी नहीं है आपका, तो फिर आप ये उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा। देखें, ये पाकीज़ा अमल है, लोगों ने इसको नहीं छोड़ा, इसमें नेगेटिविटी जरूर लोगों ने डाली है, लेकिन आप ये जहन में रखें कि अल्लाह को तो हज बहुत पसंद है। अल्लाह ताला कहता है माँ के पेट से जैसे बच्चा निकलता है ऐसे
लेकिन अल्लाह ताला को अब यही आप देखें कि अगर आपने वो माल ही सही नहीं है, आपके अमाल सही नहीं है, तो हज वो ये मतलब ये झूठी उम्मीदें आप दिला दो कि हाँ हर गुनाह ही आप ज़हन में रख लो कि माफ हो जाएगा। आप जो जिंदगी में हकूकुल इबाद और हकूकुल अल्लाह में बैलेंस है वो आपको करना है हर सूरत में। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मेरी इबादत ऐसे करो कि लोगों के साथ ज्यादती करो। हमारे यहाँ रहबानियत नहीं है, हाँ जी हाँ जी नहीं। हमारे यहाँ अमल है। आपने लोगों में रहते हुए, लोगों को सहते हुए, उनके साथ आपने इंटरेक्ट करते हुए अपने आप को बैलेंस रखना है। तो ये तो ऐसे तो हजारों गुनाह करते हैं, बतेरी बंदों को मारते हैं। भाई तजाती यानी कितनी ही लापरवाही से हम गुनाह स्वाब किया, इस उम्मीद पर कि हज से लोगों के साथ जातियां की हुई माफ हो जाएंगे, फिर भी इस उम्मीद पर हज कर लेना कि अब जो दिल चाहे हम कर लें। फिर एक और बात होती है कि 3 मरतबा कुल्हू वाला पढ़ लो तो चाहे इसमें क्या बात हो, ये आती है ना कि वो पूरा कुरान का समझ मिल जाएगा। अब आपको एक लफ्ज भी समझ नहीं आया कि उसमें क्या है, तो फिर क्या उसका अजर क्या आपने मिल है। फिर इसी तरह पढ़ लेते हैं, समझ ही नहीं आती। तो अब बिल्कुल फिर इस तरह मखसूस दिनों में मखसूस सूरतें पढ़ना। आपको और कोई आपको भी पता हो बात, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं पढ़ने से आप जन्नत में चले हाँ जी हाँ सिर्फ ला इलाहा पढ़ने से जन्नत। ला हाँ, इलाहा इल्लल्लाह का असल में है, उसका मतलब क्या है? बिल्कुल तो ये ना इसी तरह है नहीं कलमा वो। जी निगत जी आप आ जाएं, मैं आपको ऐड कर दूं। आखिर जन्नत मिलेगी। कलमा गो को जन्नत वो मेरे ख्याल निकल जाते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कैसे निकल रहे हैं। मैं उनको दोबारा कॉल चढ़ कर जाओगे। वो कलमा जिस लिए आया है ये भी तो पता हो क्यों आया है। उसके क्या अंदर इधर है कुर्सी कि पढ़ना कहते ने कि नमाज के बाद पढ़ो तो एक अल्लाह ने नहीं कहना कुछ नहीं होता। दुनिया च होएगा तो दूसरा पैर ਤੁਹਾਡਾ जन्नत ਵਿੱਚ लेकिन इसके फैज हैं, ऐसा नहीं है कि इन चीजों के नाउजुबिल्ला, सबके हैं मगर वो आप उसको उसी चीज को आप जो है ना वो नेगेटिव तरीके से यूज करते हो। आप शॉर्टकट बना लेते हो, बस अब मैं ये कर लूंगा तो मेरी बाकी काम हो नहीं जाएगा। सारे काम करो, साथ ये करो। तो आप उसको जब तक समझेंगे नहीं, देखें एक गोली आपने, एक टैबलेट आपको डॉक्टर ने दी है, वो खाई नहीं आपने, तो आपको उसका असर कैसे पता? तो आपको है ये टैबलेट है, इससे शफा होती है, आपने खाई नहीं, तो आज जिसने खाई है उसी को शफा होगी ना। तो आप जब तक उस अल्लाह ताला ने जो इसको बताया है कि इसको समझो, इसको अमल में लेके आओ, तो उस वक्त तक तो नहीं ना होगा। खैर बहरहाल ये मखसूस ये सारे इन तरह के शॉर्टकट्स हैं जो कि हमारे उल्मा भी करते हैं और उनके उल्मा भी इनको इस तरह के बड़े सारे नुस्खे बताया करते थे कि 2.5 पारे पढ़ दो। ये हम कहते हैं ना 2.5 पारे तो फौत होने वाले ने चाहे खुद कभी नेक अमल कोई किया या नहीं किया, अभी उसको आपने बख्शा देखा है मैयत के नीचे आटा भी रखते हैं। कंदम रखी मैंने देखी है अपनी आंखों से। क्या रखते हैं? आटा रखते हैं। क्यों? पता नहीं है क्यों रखते हैं। नमक की थैलियां भी रखते हैं। नमक की थैली। और मेरी भाभी मंगल ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਨਮਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਮਕ ਦੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਲਈ और पाया किलो आटा लिया तो प्लेट इस पास क्यों? उसे पूछना भी किसने कहा है? देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज जो है ना वो बता दी हुई है प्रैक्टिकली करके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ फौत हुए थे? हजरत आयशा के हुजरे में। हाँ जी। तो उनको नहलाया गया, हाँ किया जी। गया सारे काम। कोई ऐसी हरकत ना, कैसी हरकतें हम करते ऐसे कह देना कहते ये तो वो अभी है। हैं। बस अल्लाह ताला हमें ਫਿਰ माफ करे। ਉਹ ਫੋਤੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ माफ ਸਾਨੂੰ मैं माफ माफ कर किया हाँ ये माफ मुझे कर। भी बहुत लोग ये कहते हैं कि हाँ काम मैंने में उससे माफ कहो किया कि तो उससे मैं कहो माफ माफ। अब वो दुनिया से चला गया तो वो बीवी तो बेचारा शौहर के लिए कह रहे होते हैं हाँ कि शौहर इसके से कान माफी में मांग कहो लो, कि इससे माफी कान में मांगो। कह दो उसको। हाँ देखो ये कितनी अजीब और बात है। वो जो स्पारे ना उसको कहते हैं राहदारी दे 2.5 स्पारे। चले अल्लाह हमें इससे बचाए। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि देखें कि वो इंसान, एक तो ये कि वो शख्स खुद सारी जिंदगी कुरान के मामले में लापरवाही की, लेकिन मरने के बाद उसे ये बख्श दिया जाएगा। तो ऐसा कहाँ लिखा है? आप दलील के बगैर कोई चीज, हमारा दीन जो है ना जितना बड़ी दलील के साथ ये पेश करता है ना बात, वो कोई और किताब अपनी तरफ इस तरह खींचती नहीं। ये खुद ही कहता है अफला तज़क्करून अफला तदब्बरून अफला तज़क्करून, क्या तुम गौर नहीं करते हो? क्या तुम्हें समझ नहीं है? तुम जिक्र नहीं करते हो? नहीं करते। तो इसीलिए फिर जो चीज आप इस तरह करते हो फिर उसका उल्टा असर उतना ही स्ट्रांग होता है। बिल्कुल आप जो है दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, हो रहे हैं हम हो, अल्लाह ताला हमें बचा ले बस अल्लाह। अब ऐसा कहाँ लिखा है? फिर बस औकात लोग 40वें के दिन ऐलान करते हैं कि 1000 कुरान पढ़े गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सफारी लेती है। तो वो इसी तरह फिर लोग कुरान पढ़ के रखते हैं कि इसको हमने पढ़ा है, तुम हाँ इसे जी। खरीद लो। हाँ जी, हाँ 2 जी। या 4 बच्चे मदरसे से कुछ
کچھ بچے ہی مدرسے سے بلاؤ انہیں قرآن پڑھا دو، اور وہ بچے جو کر رہے ہوتے ہیں نا ان بیچاروں کو یہ پتا ہوتا ہے کھانا ملے گا، ہاں جی اور ہم نے کھانا کی اتنی ہوتی ہے لالچ، وہ ان کو کیا لگے کہ وہ اس کو کون، ان کا بیچارے وہ پہلے ہی تنگ ہوتے ہیں کہ کھانوں سے مار مار کے کھا لیں، تو وہ انہوں بیچارے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اسی طرح کی بہت سی من گھڑت. اچھا ایک کسی نے بتایا کہ داتا دربار میں نا لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، اور پھر جب لوگ آتے ہیں ظاہر ہے زائرین کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ وہ تسبیحات پڑھے، تو وہ پیسے دے کے وہ تسبیحاں خرید لیتے ہیں. شاید لیتے ہیں تو دیکھیں یہ کیسی بات ہے، سپارے خریدتے ہیں تو خریدتے ہیں. اللہ اسی طرح اللہ میں بس یہ بات ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ہم بہت عاجز ہیں اللہ، تو ہماری مدد فرمانا، ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دینا. تو اس میں قرآن کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، جبکہ ابن عباس فرماتے ہیں امنیہ سے مراد من گھڑت جھوٹے قصے جس کو انہوں نے اپنے علماء سے سنا اور پھر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے، نہ سوچا نہ سمجھا. تو امیون کیا ہے؟ مبتدا ہے، نکرہ ہے، اسم موصوف ہے، اور لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. اب یہ جملہ پورا ہوا ہے، ہاں جی ہاں جی وہ جملہ فعلیہ ہو کر امیون کی صفت ہے. اور موصوف کیا ہے جی بتائیں کیا ہے؟ امیون. اور یہ اب صفت موصوف مل کر کیا بنا؟ یہ مبتدا بن گیا، اونچی بتاؤ نا، یہ مبتدا بن گیا نا، مبتدا مؤخر پورا بتاؤ نا، مبتدا مؤخر بنا نا، منہم اس میں خبر مقدم تھا، مقدم. ہاں اور یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. یعنی کہاں بعد تک ہے میں آیا. مبتدا مؤخر کہاں تک ہے؟ امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کیا مطلب ہے؟ ان پڑھے ہیں نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا سوائے تمناؤں کے. ہاں یہ اب ان کی کن کی صفت ہے؟ ظاہر ہے آپ کو خود ہی سمجھ آ رہی ہے نا، جو امی ہے. کتنا آسان ہو گیا. اب یہ ترکیب سمجھتے ہوئے درس نظامی والے کتنے سال لگا دیتے ہیں. اب آپ اس کو سمجھے، کیونکہ دیکھیں ہم نے اب یہ نہیں کہ ہم نے جا کے عربوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور عربی سیکھنی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے لیے سلیکٹ کی ہے زبان. وہ تو ہر چیز زبان کے بغیر بھی سمجھتا ہے، جن کو زبان نہیں دی ان کی بھی سمجھتا ہے. لیکن کتنی ہی پیاری بات ہے کہ ہم اس کے پاس ہونا چاہتے ہیں تو کیسے ہوں گے؟ جتنا وہ آپ پتہ ہے میں باہر رہ کے آئی ہوں تو آپ فرینڈس نہیں بناتے وہ لوگ جن کی لینگویج نہ آتی ہو، تو آپ اللہ کا فرینڈ بننا چاہتے ہو. آپ جتنی ایفرٹ کرو گے فرینڈ کے ساتھ اتنی ہی آپ کی فرینڈشپ کلوز ہوگی. نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، وہ یہ تھوڑی کہے گا کتنے سارے فرینڈز ہم چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ حالانکہ وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ لینگویج بیریئر از اے گریٹ بیریئر. آپ اس سے محبت کریں جتنی محبت آپ کر سکتے ہیں. میں بھی تھوڑا ہاں جو ٹائم آپ کے پاس ہو وہ آپ لغو میں نہ گزاریں، آپ اس کے ساتھ گزاریں. آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بہترین اجر دے گا. اور یہ بھی یاد رکھے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس کے اندر جب آپ کوشش کریں گے، شکستہ ہوں گے، تکلیف آئے گی، تو اللہ کو بہت محبوب ہے جو اللہ کی یاد میں یہ کوشش کرتا ہے. اب یہ بھی نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو کریزی کر لے، فرائض کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پریورٹی میں رکھیں. آپ کا مرکز ہونا چاہیے یہ کہ ہمارا یہ مرکز ہے، میری زندگی کی یہ میری زندگی کی تمنا اور میری زندگی کی مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. سبحان اللہ. ماں جی بڑی پیاری باتیں کرتی ہیں. تو یہ بات ہے. تو اچھی لگتی ہیں آپ کو. اور اب اس جملہ اسمیہ کا ترجمہ بھی کرتے جائیں. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو علم نہیں رکھتے کتاب کا سوائے جھوٹی آرزوؤں کے. اس کے ادھر سے آئے یہ مبتدا اور خبر کی ترجمہ کریں. دیکھیں ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو علم نہیں رکھتے کتاب کا سوائے جھوٹی آرزوؤں کے. جی نگر جی آپ یا رفت جی آپ کریں اس کا ترجمہ، یا ساجدہ جی کوئی بھی اس مبتدا خبر کی اور صفت موصوف کی ترجمہ کریں. جی جی کریں، کرے گا کوئی؟ جی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اگلا إِلَّا مَا أَمَانِيَ. ویری گڈ، بالکل صحیح. بس یہی ہے یہ اللہ مانیہ سوائے ان کی خواہشات. دیکھیں نا جب ان کی اسٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں، کتاب ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو ان کی تو ساری باتیں بیس کس پہ کرتی ہیں؟ ان کی صرف نیگیٹو پروپیگنڈاز، ان کی جو خواہشات ہیں جو جو دوسرے لوگ کہہ دے جیسے ہندو کافر ہیں. ہاں اپنی خواہش، اپنے جو ان کا دل چاہے نا اس میں ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کی کوئی نہیں ہے. یہ بات اللہ نے ڈسکلوز کی ہے. اسپیشلی میں نے آپ کو بار بار مینشن کر رہی ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور بہت مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو مسلمانوں کو نوید دے رہے ہیں، ان کو پیار سے حوصلہ دے رہے ہیں، دوسرا ان کی باتیں ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ چلاکیاں چلنی ہیں، تو یہ ان سے الرٹ رہو، آپ نے الرٹ رہنا ہے۔ الرٹ رہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھا اب آپ آگے غور کریں، ما ان ہم الا یظنون۔ اب یہ اگلا جو جملہ ہے نا، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس میں جو ترکیب میں بات غور کرنے والی ہے نا، ان اور الا ہے۔ ان اور اللہ کا کمبینیشن جو ہے نا وہ حسر کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ حسر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ بہت زیادہ۔ ویسے تو ہم ایک سادہ سا جملہ بولیں گے نا کہ وہ گمان کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں کہ عربی کرو، ہم یظنون، وہ گمان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو غور کرنا ہے اور اس ترکیب کو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اور اللہ لگایا ہے، نہیں سوائے، بات کی وہ نہیں کر کے ریجیکٹ کر کے اس میں حسر پیدا کیے کہ سوائے، اب اس میں کوئی اور بات دوسری ہے ہی نہیں۔ اب ذرا آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی، تھوڑی سی آپ غور کریں۔ وہ جو ان نہیں آیا نا، نہیں یہ اللہ کے کمبینیشن کی وجہ سے آیا، ویسے ان ہوتا تو پھر نہیں نہ آتا، وہ پھر حسر نہیں آنا تھا، حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے۔ تو آپ نے بہت اچھا یہ آپ نے جان لیا کہ منہم جو ہے قائم مقام خبر مقدم تھی، مبتدا مؤخر امیونہ جو کہ نکرہ اسم تھا، تو موصوف اس کا جو ہے وہ کچھ ان پڑھ، اور ان کی صفت کیا تھی؟ جملہ فعلیہ کی صورت میں آئی تھی۔ کیا جملہ فعلیہ کی صورت میں تھی؟ لا یعلمون الکتاب الا امانی۔ ویری نائس۔ جو باتوں کو جن کو علم ہی نہیں کتاب کا سوائے جھوٹی خواہشات کے، تو اب پھر کیا ہوا؟ یہ سب لوگ یہود کے عوام کس پر چل رہے ہیں؟ کس پہ چل رہے ہیں؟ تمنا امانیہ پر، جھوٹی امیدوں پر، جھوٹی خیالات پر۔ یہ امیینہ جو تھا میں نے بتایا، امی یونا ہے، اینا نہیں ہے، اونا ہے، اونا رفع والی، یعنی وہ مبتدا موصوف کی صفت ہے، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اور مطلب ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ۔ یہ آپ نے بہت اچھا بتا دیا کہ ان میں، اب کن میں جو یہود ہے، یہود میں، یعنی یہود تھے نا سارے مدینہ میں، آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے یہود کی بات پرومیننٹ ہے۔ پرومیننٹ بات اس لیے یہود کے پاس ڈائریکٹ کتاب موجود تھی، وہ بنی اسرائیل تھے، اس لیے ان کا ذکر زیادہ ہے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے۔ تو یہود ان پڑھ لوگ ان میں بہت زیادہ ہیں۔ کیوں ان پڑھ ہیں؟ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیوں ان پڑھ علم نہیں ہے ان کے پاس، کتاب کا علم نہیں ہے۔ ان کے پاس کیا تھی؟ ان کے پاس تو قرآن نہیں تھا، ان کے پاس کیا تھا؟ تورات تھی، لیکن انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی۔ اب یہ بات آپ نے غور کرنی ہے نا، یہ بات تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے کتاب کا، اور کتاب کے سوا آرزوؤں پر ہیں، جھوٹی تمناؤں پر، خواہشات پر ان کی زندگی چل رہی ہے۔ اور اب آخری بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر جملہ اسمیہ کے طور پہ کی ہے۔ یہ دونوں اس پوری آیت میں دو جملہ اسمیہ ہیں، لیکن ترکیب کے حساب سے آپ غور کریں گے تو انٹرسٹنگ لگے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان یہود کی جھوٹی خواہشات اور تمنائیں، آرزویں رکھنے والے لوگوں کے بارے میں آخری بات بتائی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ واو یہاں پر کون سا ہے؟ یہ نا، سوری، واو عطف ہے، واو عطف ہے۔ میرے منہ سے استنافی عطف اس لیے کہ جملہ ہے نا، پیچھے بھی جملہ اسمیہ اور یہ بھی جملہ اسمیہ، اس لیے اب یہ بات ہے جو عطف کا ہوتا ہے نا، اگر فیل پہ عطف کرتا ہے، نہیں دیکھیں، فیل پہ عطف کرتا ہے، جملہ جملے پہ عطف کرتا ہے، اور مرکب پہ عطف کرتا ہے، لفظ اسم پہ کرتا ہے، لیکن جب نئی بات شروع ہوتی ہے تو پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ استناف ہے، یعنی استنافیہ کا مطلب ویسے تو اور ہی ہوتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہاں سے نئی بات آپ کی ایک اور جملے کی صورت میں شروع ہو رہی ہے۔ تو شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ واو استنافیہ تھا، یہاں واو جو ہے وہ عطف کا ہے، کیونکہ پچھلا جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اور یہ جو ہے اور ان جو ہے کیا ہے؟ ان نہیں کے لیے حرف نفی، نہیں۔ ہم کیا ہے؟ مبتدا، یہودی، ہم جو ہے ضمیر ہے، ضمیر منفصل ہے، مرفوع ہے، معرفہ ہے، لہذا جو معرفہ ہوتا ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے، تو یہ مبتدا ہے۔ تو وہ لوگ، کون لوگ؟ وہی جو یہودی، جو امنیاں پہ اپنے کر رہے ہیں، وہی لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جن کا علم جو ہے کتاب کا نہیں ہے بلکہ ان کی خواہشات ہے، تو انہی میں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِنْهُمْ، اور وہ لوگ نہیں ہیں،
क्या नहीं है, कोई किताब नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, व इन हम, क्या तर्जमा है? नहीं वो और नहीं वो लोग भी आएगा ना, हम में लोग होते हैं ना, वो लोग नहीं। कौन लोग? यहूदी जो नहीं, यहूद के सरदार नहीं है, यहाँ पे उलमा नहीं है, यहूद उनकी जो अवाम है, अवाम है। देखिए अब आपने खुद कहा है ना, आपको जब गौर करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ आती जाएगी कि उनकी जो अवाम है उनमें कौन है? इल्ला। इल्ला जो है कलमा हसर है, यानी इस्तिस्ना, और इस्तिस्ना के साथ हसर का मतलब तो बहुत ज्यादा ताकीद है, ऐसा ही है। अब आप इसको जरा इस तरह से गौर करें कि यजुन्नूना जो है ना, क्या रूट है इसका? ज़ौद नून नून, ज़्वाद ज़ोए, ज़ोए नून नून, ठीक है, स्वाद ज़्वाद होता है ना, ज़ोए ज़ोए नून नून। और जन किसी चीज की अलामत से, अब आप यहाँ पे गौर गुमान करना, कीजिएगा, ख्याल जो हाँ गुमान करना, अलामत से जो नतीजा हासिल होता है ना उसे जन कहते हैं। जब ये अलामत कभी हो जाए तो इस इल्म का दर्जा हासिल हो जाता है, मगर जब कमजोर हो तो ये नतीजा वहम की हद से तजावुज नहीं करता। आपको पता है ना, जो हाइपोथेसिस होते हैं, जब लैब में जाता है कोई एक आइडिया बनता है साइंस वाले, तो फिर उसको एनालिसिस किया जाता है, जब तक वो एक स्टैंडर्डाइज उसको नहीं मिलता मुकाम के, वो अपने मेयार के ऊपर नहीं होता, वो एक आपको बाजार में सेल नहीं हो सकता, या वो स्टैंडर्ड नहीं बन सकता। इसी तरह जो जन है वो गुमान है। गुमान में दो बातें हैं, एक जन वो है जो कि सिर्फ आपके गुमान पे ही रहता है, और एक जन जब उसको कभी हो जाता है तो वो फिर एक स्टैंडर्ड बन जाता है। यहाँ पे आप गौर करेंगे तो देखें, जो कभी हो तो इसका इल्म हासिल होता है, मगर जब कमजोर हो तो नतीजा वहम की हद से तजावुज नहीं करता, उस वक्त तो वहम होता है जब तक कि स्टैंडर्डाइज ना हो। तो यहाँ पर भी जो जन सिर्फ उन लोगों का गुमान है, इनकी झूठी तमन्नाएं हैं, तो इसके साथ इन इस्तेमाल हुआ, और साथ ही जान चुके सिर्फ इनका गुमान है, झूठी तमन्ना है, तो इसके साथ इन और इस्तेमाल हुआ, और अगर बात यकीनी हो तो फिर इन नहीं आता, फिर जन ही आता है। जैसे कुरान पाक में इनके बगैर एक बात आई है, आप गौर कीजिएगा, ये इनका गुमान है जिसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने मना किया है कि इनकी बातों न मानना, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज बात है वो कैसे आती है? यजुन्नूना अन्नहुम मलाकुल्लाहु, यजुन्नूना अन्नहुम मलाकुना, जो लोग यकीन रखते हैं कि अल्लाह को उन्होंने मिलना है, एक दिन अल्लाह के आगे उन्होंने हाजिर होना है। देखो ये इसके साथ इन इल्ला नहीं आया, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह ताला ने कहा है कि ये गुमान वाली बात नहीं है कि मेरे साथ लोगों ने मिलना है, वो उनकी यकीन होता है कि मैंने मिलना है अल्लाह से। ये अल्लाह ताला ने कहा है यहाँ के यज़ुन्नूना अन्नहुम मलाकुल्लाह, जो लोग यकीन रखते हैं कि उनको खुदा के रूबरू हाजिर होना है। और यहाँ पर चूंकि इन और इल्ला का कॉम्बिनेशन आया है, और इन हुम इल्ला यज़ुन्नूना, क्या मतलब है? नहीं वो मगर वो गुमान करते हैं। वो सिर्फ उनका गुमान है। क्यों गुमान है, क्या समझ आई? क्योंकि हकीकत पे मबनी तो नहीं है। हकीकत में मबनी नहीं है। हकीकत क्या है? किस हकीकत? हकीकत तो जो किताब में अल्लाह की किताब, यानी इनका किताब के ऊपर नहीं है इनका इल्म, इनका जो स्टैंडर्ड है वह वो गुमान पे है। धोखा जो उसके लिए, हाँ क्या लफ्ज आया है? उमनिया, उमनिया, और अमानिया जमा है, उमनिया उसकी वाहिद है। तो अमानिया यानी उनकी जो ख्वाहिशात हैं, चूंकि इनका इल्म इस तक ही है गुमान पे, इसलिए अल्लाह ताला ने ताकीद करके कह दिया है कि इन हुम इल्ला यज़ुन्नून, सिर्फ इनका गुमान ही गुमान है। जिंदगी में इनकी बातों को स्टैंडर्डाइज ना करना, ना इनको फॉलो करना कि ये गुमान ही गुमान पे है। यहाँ पे यज़ुन्नूना जो है ना, जन्ना यज़ुन्नु बाबे नसरा यंसुरू से यज़ुन्नूना फेले मजारे जमा मुज़क्कर गायब है। इसमें फाइल कौन है? हुम है। कौन है? वही जो उम्मीयून। हाँ बिल्कुल। तो ये वही यहूद के अनपढ़ लोग हैं ना, जो यज़ुन्नूना वो लोग गुमान करते हैं। और यज़ुन्नूना हुम फाइल के साथ जुमला फेलिया होकर क्या बन रहा है? यज़ुन्नूना जुमला फेलिया, ये खबर किसकी खबर बन रहा है? वेरी गुड। अब क्योंकि आपको कैसे पता चला कि ये जमा है? ऊना सौंदा वाव नून आ गया। और वा इन हुम, अब इसका जरा तर्जमा करें, वा इन हुम इल्ला यज़ुन्नून, नहीं है वो मगर वो गुमान करते हैं। हाँ, कौन सा जुमला है?
जुमला इसमिया है। हम जो है मारफा है, मुब्तदा है, शुरू में है, तो अब इसका आगे जो है यजुनूना उसका जुमला फेलिया की सूरत में उसकी खबर आ रही है, जो इल्ला हिरफ इस्तिस्ना के साथ है कि सिवाय उसका गुमान ही गुमान है। अब आप साथ साथ करते जाएं तर्जमा। और के लिए क्या है? वाव। वाव वाव क्या है, क्या चीज है यहाँ पे? हरफे अतफ है, इस्तिस्ना अतफ कर है, क्योंकि दो जुमले है ना, पिछला भी जुमला इसमिया था, ये भी जुमला इसमिया है। तो इन नहीं के लिए क्या है? इन। और ये क्या है? हरफे नफी है। वो लोग, हम, बिल्कुल। और ये क्या है? मुब्तदा, बिल्कुल, इसका मारफा मुब्तदा है। सिर्फ के लिए क्या है? इल्ला। हरफ क्या है? कलमाए हसर और इस्तिस्ना। सिवाय गुमान रखते हैं, या जुन्नून, इसमें या जुन्नून, बिल्कुल सही। ये जुन्नून क्या है? देखें, या मजारे की लगी है और वाव नून जमा का लगा हुआ है, तो ये फेले मजारे जमा मुजक्कर महलन मरफू है, और इसके अंदर फाइल जो है ना वो हम है। तो क्या बना? अगर अब आप गौर से मुझे बताइएगा, आप सबको आसान लगेगा। अगर हम कहें कि वो गुमान रखते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे? हम यजुन्नून। एक्सीलेंट। और अब सिंपल जुमला होगा, हम यजुन्नून, वो गुमान रखते हैं, वो लोग वो गुमान रखते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने ताकीदी बात कह दी है। वो कैसे ताकीद और उसमें हसर का मफहूम है? इन बिल्कुल, इन्ना और इल्ला का इस्तेमाल जो है ना, इस कॉम्बिनेशन ने हमें बताया कि अल्लाह ताला ने बता दिया है खोल के। देखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, अल्लाह ताला बड़ा वाज़िया करके बात बता रहे हैं। अल्लाह ताला जोर दे के अब बता रहे हैं कि भाई देखो, इनकी बात ना सुनना, इनके पीछे ना चलना। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं हाँ ये बात ठीक है, तुम्हारा नबी सच्चा है, ठीक है, उधर जाके उनके साथ मिल जाते हैं और तुम्हारी खबरें बताते हैं कि तुम लोग क्या प्लानिंग्स कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने कहा इनकी बातों को बिल्कुल ना मानना, ये बिल्कुल गुमान है, बिल्कुल झूठे हैं। और इन्ना और इल्ला लगाने से हसर का माफूम तर्जमे पे पैदा हो गया। वो सिर्फ गुमान रखते हैं, ताकीदी बात आ गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ख्वाहिशात ही नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ झूठी ख्वाहिशात पाली हुई है। क्यों ऐसा है? क्यों उन्हें ला यालमूनल किताब ने, किताब यानी कोई, यहाँ अल किताब से क्या मुराद है? जी बताएं, जरा गौर करके बताएं। खास किताब, उनकी किताब जो रिफत जी, क्या आप क्या कह रही हैं? खास किताब है, लेकिन यहाँ पे खास किताब मतलब भाई ये तौरात है ना, तौरात है, मतलब उनके पास तौरात थी ना, आपको वाज़िया होनी चाहिए। वैसे हमारे पास भी अल किताब हम कुरान को कहेंगे, लेकिन इस वक्त तो यहूद की बात हो रही है ना, तो जाहिर है उनके पास तो अपनी किताब का इल्म है नहीं। कैसे इल्म नहीं है उनके पास? इल्म था, लेकिन उन्होंने बदल ली थी उनका। नहीं देखे, नहीं, इस वक्त जो बात नहीं, उनके जो सरदार थे उनको तो इल्म था हर चीज का, ये बात है। लेकिन जो उनकी आवाम थी ना, वो उनको मतलब कि पढ़ने ही नहीं देते थे, अनपढ़ जाहिल रखते थे, ये बात है। और जो वो खुद से घड़ के बात करते थे वही उनकी अकल में आती थी, ये बात है। इस वक्त टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। उम्मी यूना कौन थे? यही थे, अनपढ़ लोग थे, जिनको अपनी ही किताब का इल्म नहीं था। बिल्कुल हमारे वाला हाल है। हमें कितना किताब जाके कहेंगे ना, हमारे आलम साहब ने क्या कहा वही सही है, हमें नहीं पता किताब में क्या था, अल्लाह का क्या हुक्म था। हम खुद से कोशिश नहीं करते, खुद पढ़ते नहीं है। बिल्कुल यही बात, हम बयान पे बयान सुनते रहते हैं। बिल्कुल यही। अब जब आप इसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं तो आपको लगता है कि हाय ये तो बड़ा, क्यों? क्योंकि हमने उसको खुद मुश्किल बना ली है। अल्लाह ने तो नहीं बनाया। अल्लाह ताला तो कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ बातें की, हर चीज का सिलेबस साथ मौजूद होता है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, ऐसे थोड़ी भेज दिया ललटप कि तो सुटिया ते आ गया। ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ताला ने तो पूरा तख्लीक का प्रोसेस बताया है, एक एक चीज बताई है। अच्छा फातिमा जी, ये जो बयान करने वाले हैं ना, ये क्या करते हैं कि कुछ तो सच्ची बातें भी बताते हैं, लेकिन बीच में झूठ भी कर देते हैं। तो यही तरीका है, मिला के मिक्स करके दिमागों में डालते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, जो होता है ना, बिद्दत कैसे शुरू होती है, लोग सीधे तरीके से तो नहीं करते, वो सही बात के साथ एक ना एक अपनी मतलब की बात कहते हैं, ऐसा कर लो, ठीक है। उन्होंने अपने आप को प्रमोट करना होता है ना, तो मेरे मियाँ तो अक्सर कहते हैं हर कोई अपनी मतलब का चूरन बेचना है। किसकी बात ये है कि कुरान जो बात कहता है ना, सुभान अल्लाह, बस वही। और अगर आप प्यार से समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको जरूर समझ आएगी। और हर उलमा यही कह रहा है, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक बात कर रहा हूँ, कुरान और हदीस के मुताबिक बात कर रहा हूँ, लेकिन हम खुद नहीं सर्च करते कि वो वाली बात कुरान हदीस के मुताबिक यही बात कहने में तो वो है कि इल्ला ला यालमूनल किताबा इल्ला मानिया
وَإِنْهُمْ إِلَّا اللَّهُ يَظُنُّونَ. اب جب ہم نہیں کریں گے ظلم پہ ہی بات ہوگی نا. تو یہاں مراد ہے یہود تھے تو تورات کا کچھ علم نہیں تھا. تو ویسے ہمارا حال بھی کیا ہے, ایسا ہی ہے, کیا ہم بالکل جانتے ہیں ایسا کہ ہی اس قرآن میں کیا ہے؟ نہیں. تو ان کی دیکھیں آپ سورۃ الفاتحہ, میں تو اب اکثر جاتی ہوں تو میں سورۃ الفاتحہ ہی پڑھتی ہوں تاکہ اس کا ترجمے کی, ہم اکثر کمپلیننگ ہوتے ہیں کہ کانسنٹریشن نہیں ہوتی نماز میں. تو نماز میں کانسنٹریشن واقعی ہمارے سارے مسئلے اسی وقت ہی ہمیں یاد آتے ہیں. تو وہ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے الفاظ پہ غور کرنا شروع کریں. نہیں غور ہوتا, پھر کہیں دھیان چلا جاتا تو وہ تو پھر دیکھیں نا, شیطان کہتے ہیں ہمارے خون میں دوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نا, وہ تو اس نے کرنا ہے. لیکن آپ نے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں, انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے. تو ویسے تو ان کی عوام بھی اپنے علماء کے کہے یا سنائے پر چلتی تھی, اور ہم بھی کچھ جانا کچھ نہیں جانا, لکھنے پڑھنے کا ہمیں شوق نہیں رہا. تو دراصل اللہ تعالیٰ کے ہاں الکتاب کا علم رکھنے والا ہی, قرآن کو سمجھنے والا ہی, زندگی میں اس کے احکامات کو معیار بنانے والا ہی کون ہے؟ علم والا ہے. وہی علم. اللہ کے ہاں سٹینڈرڈ یہ دنیا کی ڈگریاں نہیں ہیں. اللہ کے ہاں سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, میرے ہاں سٹینڈرڈ کون سا ہے؟ الکتاب کا علم جاننے والا لٹریٹ ہے, ادروائز وہ الٹریٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اللہ کی رضا والے لوگوں میں آ جائیں. لٹریٹ وہ ہو جو ہمارا اللہ کا معیار ہے وہ ہمارا ہو, اللہ نے ہمیں جو دیا ہے. اور آج ہمارا المیہ ہے کہ زیادہ تر تحقیق کا کام علم الکتاب یا علم وحی کو نظر انداز کر کے کیا جا رہا ہے, اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. آپ دیکھیں آج پوری انسانیت مسلم اور غیر مسلم سمیت زن اور امانیہ میں گرفتار ہے. یعنی کہ امانیہ اور زن کیا ہیں بتائیں؟ اب آپ کو واضح ہو جانی چاہیے یہ دو چیزیں کیا ہے. گمان ہی ہے, اپنی خواہشات امانیہ تمنائیں ہماری اپنی خواہشات ہیں. ہمیں دنیا میں اس وقت معیار ہی کچھ نہیں رہا سوائے دولت کے, اور ہمارا گمان کیا ہے کہ ہم پہنچیں گے جنت میں, دنیا میں جنت ہماری ہے. جب آپ نے عمل نہیں کرنا تو پھر کیا. تو یہ ہمارا نہیں پوری دنیا کا اس وقت علمیہ. اچھا اس میں نا مجھے بہت مزہ آیا کہ مشہور شاعر عظیم آبادی کہتے ہیں, سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی. ذرا غور سے سنیے گا اور اس کے بعد اس کو ذرا کوشش کیجیے گا آپ سمجھنے کی. آپ کو اس بندے نے بڑی مزے کی بات کہی جب میں اس کا تفسیر دیکھ رہی تھی, مجھے بہت مزہ آیا اس کو پڑھ کے, کہ انہوں نے لکھا ہے سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی. سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی. نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم ہے. کوئی اس کا مطلب بتائے گا؟ یعنی کہ اپنی مرضی کا بھی یعنی دیکھیں, یعنی ہماری جو ابتدا ہوئی ہے نا, ہم نے نہیں غور کیا کہ کیا ہماری کہاں سے ابتدا ہوئی. وہ ہم نے ابتدا بھی نہیں سنی, ہم نے انتہا یعنی آخرت میں کیا ہونا ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم. ہمیں درمیان کا جو پیریڈ ہے اس سے بہت محبت ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. اللہ تو یہ کہتے ہیں نا مل حیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی پہ ریچھتے ہو. یہی دنیا کا درمیان کا عرصہ اس نے کہا ہے کہ اس کا بڑا اچھی طرح ہمیں پتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا تھا. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے جانا ہے تو ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اس کو کون دیکھتا ہے؟ جب آئے گی دیکھی جائے گی. ابھی تو ہمیں یہ دنیا بڑی پیاری. تو یہ اس نے بڑی پیاری بات کہی کہ سنی حقائق ہستی تو درمیان والی باتیں, صرف مزے کی باتیں ہمیں چاہیے. اور جو آخرت کی خبر ہے وہ بھی اس کا کچھ نہیں ہمیں پتا, اور نہ ہی ہمیں پتا ہے کہ دنیا کہاں سے شروع ہوئی. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور اسی کو معیار بھی نہیں بنایا ہوا. لیکن جو درمیان والی سنی سنائی باتیں ہیں نا وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں. یہ درمیان کا وقفہ جو زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اس میں عمل کر رہے ہیں تو عمل کرنا ہے. تو اس میں لوگ کس طرح سے, کیا دو باتیں ہم نے بتائی ہیں, سیکھی ہیں, کس پہ چل رہے ہیں؟ امانیہ. آپ کا امنیہ آپ کہیں نا, خواہشات عربی میں کہیں نا, آپ کو امنیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے خواہشات کا. اور کس پہ؟ زن پہ, گمان پہ. اور گمان میں ہم نے بتا دیا کہ گمان کو جو ایک سالڈ بات پروو ہو جائے تو پھر وہ گمان نہیں, وہ پھر ایک سٹینڈرڈ بن جاتی ہے. وہ اس کو اللہ تعالیٰ پروو کرتے ہیں کہ اس کے یعنی جو بھی ہر وہ شخص جو کہ کتاب الہی سے غافل ہے امیوں میں سے ہے, اور پھر جو اس کو نہیں جانتا تو وہ کس پہ جان رہا ہے؟ گمان پہ, زن پہ چل رہے ہیں. اور جو انہیں تیر تکوں کے ذریعے بات بتا دی جاتی ہے نا ان کے بڑے, تو وہ اسی پہ چلتے ہیں. تو ان کے بارے میں اب آگے جو آیت نمبر 78 ہے ذرا ڈیٹیل میں ہے, بڑی اس میں تھوڑی سی سیکھنے والی باتیں ہیں.
تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے. تو اس میں یہ بات ہے کہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو علم کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اس آیت میں علم وحی کے یا کتاب کے حامل افراد میں سے ایک مخصوص گروہ کا ذکر ہے. یہ کردار آج بھی پایا جاتا ہے، اور علم کتاب یا علم وحی کے حامل لوگوں کی اکثریت کا رویہ یہ ہے کہ یہ لوگ ریسرچ کے قائل ہیں. ان کا کہنا ہے ریسرچ کے قائل نہیں ہیں، یعنی تحقیق کے قائل نہیں ہیں. وہ بس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جو قرآن پاک میں آتا ہے، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم کو کافی ہے وہ ہم نے پایا جس پر اپنے آباء و اجداد کو. یعنی ہم سنی سنائی نا جو زن کی باتیں ہیں ان پہ چلنا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ نہیں تحقیق. یہی بات ہے نا، ہم کوشش کہاں کرتے ہیں، یہ بات ہے اب اس میں. تو وہ آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 79 ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. 3 دفعہ آیا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ان کے اوپر وائل کیا، اور وائل کا لفظ بہت اہم ہے. قرآن پاک میں 40 ٹائم آئی تھنک آیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایک وعید کی صورت ہے، یعنی دھمکی دی ہے، بہت تھریٹ کیا ہے، ڈرایا ہے، بتایا ہے کہ دیکھو ان کے اوپر جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. کس طرح کی حرکتیں؟ کہ گمان امنیوں پہ چلتے ہیں. تو یہ بہت ان کے گائیڈ کرنے والے اور یہ سارے جو ہیں ان کے پر ایک اللہ تعالیٰ کی وعید ہے. کیا اب یہاں فا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فا وعید، استنافیہ، ایگزیکٹلی، کیونکہ اب یہاں سے جب بات شروع ہو رہی ہے. اور ویل ان کا کیا روٹ ہے؟ واو یا لام. اور ویل یہ کلمہ وعید ہے، یعنی دھمکی، تنبیہ یا سزا دینے کا وعدہ، اس میں عذاب دینے کا وعدہ، اور ایک بد دعائیہ کلمہ ہے. قرآن پاک میں 40 ٹائم استعمال ہوا ہے. اور اس آیت میں ایک مثال ہے اور کہیں ایسی نہیں ملے گی کہ 3 دفعہ ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے ایک ہی آیت کے اندر. تو یہ اسم ہے، نکرہ ہے. عام طور پر جو اسم نکرہ مبتدا نہیں ہوتا، معرفہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک خاص ترکیب ہے. یہاں پر ویلن اس میں ذات مبتدا ہے اور مطلب ہے ہلاکت ہے، عذاب ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک دوزخ کی ویلی ہے نا اس کا نام بھی ویل ہے. تو یہاں پر ویلن فا ویلن کیا مطلب ہوا؟ پس بربادی ہے. اب کن کی بربادی ہے؟ اب آپ نے نا یہ ترکیب تھوڑی سی آپ نے کوشش کر کے، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ لام حرف جار کی وجہ سے یہ مبتدا آ گیا نا، تو لام حرف جار کی وجہ سے سارا ہی للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر، ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اور اپنے ہاتھوں سے، پھر جو سما آئے گا عطف، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہے، سے ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ سارا ہی جملہ جو ہے نا، جملہ اسمیہ جو ہے نا، وہ خبر قائم مقام خبر بنے گی، کیونکہ ڈائریکٹ خبر نہیں نا آ رہی، اور قائم مقام خبر ہوگی. قائم مقام خبر کس لیے ہوگی؟ لام کی وجہ سے پورا للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ سارا مجرور ہے، خبر ہے، یہ ساری خبر ہے جو مجرور ہے، قائم مقام خبر ہے. لام کی وجہ سے قائم مقام اس وقت کہتے ہیں جبکہ ڈائریکٹ خبر نہ موجود ہو. اب یہ ڈائریکٹ خبر نہیں ہے، بات تو وہی ہے. ویل کس کے اوپر ویل ہے؟ یہ آگے مبتدا ہو گیا نا، اس کی ساری خبر آ رہی ہے کہ ایسے لوگ ہیں وہ. اب یہ 2-3 باتیں ہیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے اور چھوٹے چھوٹے مرکبات آئیں گے، ان کو آپ لرن کرنا چاہیں گے تو آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگے گا، اور کچھ نہ کچھ گریجولی آپ کو سمجھ آتی جائے گی جو سمجھنا چاہے گا. تو فا ویلن پس یا تو بربادی ہے. للذین اچھا یہ میرے شاید غلط ہے، پھر للہ نہیں ہے، زبر ہے اس کے اوپر، لام کے اوپر، تو لام زیر ہے، یہ زیر ہے للذین. دیکھیں للذین جو ہے نا لام حرف جار ہے نا، اس میں وہ غلطی کتابت کی غلطی چلتی میں دیکھ رہی تھی کہ باقی سارے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن وہ غلطی ہو جاتی ہے. تو للذین یعنی لام حرف جار ہے، اور اللہ زینہ کیا ہے؟ اسم موصولہ جمع مذکر، اور للذین کیا بنا؟ پھر مرکب جاری بن گیا نا لام کی وجہ سے. اور ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے جو، ان لوگوں کے لیے جو. اب کون ہے وہ؟ دیکھیں جتنے آتے ہیں نا اسم موصول ان کے ساتھ جو ضرور آتا ہے، الذی، الذین، اللتی،
اور ماں اور من بھی بعض اوقات موصولہ بن کے آتے ہیں. تو یہاں پر اللہ زینہ جو ہے سب سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا تھا 1200 کتنی دفعہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. تو آپ کو آ جائے گا تو آپ کو خوشی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں. اب یہ اللہ زینہ کا صلہ ہے اور صلہ موصول مل کے جو ہے نا وہ قائم مقام خبر مؤخر بنے گی، لیکن لام کی وجہ سے ساری ہی صلہ جو ہے نا للہ زینہ کا وہ مجرور حالت میں ہوگا، محلن مجرور ہوگا. محلن اس لیے کہا جاتا ہے ڈائریکٹ نہ جب ہو. تو آپ اس کو غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. جملہ فعلیہ کی صورت میں یکتبونا کیا روٹ ہے اس کا؟ یکتبونا جو فعل کافتابہ بہت کامن ہے، کتاب بھی اسی سے ہے، کتبہ لکھنا. یہاں پر کیونکہ کتبہ یکتبو باب نصرہ ینصرو سے یکتبونا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. اس میں فاعل کون ہے؟ ہم فاعل. اور کون لوگ ہیں یہاں پر؟ وہی جو ہاں جو امی ہے نا. اب یہ ذہن میں رکھے کہ ان کے لیڈرانس جو ہے نا وہ لکھتے ہیں نا. جو امی ہے وہ تو لکھ نہیں سکتے. یہ لکھنے والے تو ظاہر ہے لیڈر ہی ہوں گے نا، جو علماء ہیں ان کے تورات کے بڑے بڑے علماء وہ یہ ڈرامے کرتے ہیں. تو وہ ہیں کہ وہ لوگ مراد ہیں جو ان کے علماء تھے اور وہ کیا کرتے تھے. اللہ زینہ سے وہ لوگ مراد ہیں. آپ غور کریں نا پھر آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا. اللہ زینہ کی طرف جا رہے ہیں. ہاں الکتابہ کیا ہے؟ الکتابہ یہ مفعول ہے یکتبون کا. ویری گڈ. تو الکتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ تورات تھی. دیکھیں اب آپ کو تورات سمجھ آ رہی ہے نا، خود بخود سمجھ آ گئی کہ وہ ظاہر ہے کہ اس وقت مدینہ کے یہود ہیں اور یہود کے جو علماء تھے وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے یہ اللہ کی طرف سے. اب آپ دیکھیں گے اس کو غور کریں تو سمجھ آئے گی. تورات کس حالت میں ہے؟ الکتاب کس حالت میں ہے؟ نسبی حالت. نسبی منصوب. تو یہ کیا ہے؟ مفعول ہے یکتبون. یکتبونا کا فعل کا. بی ایدیہم کیا ہے؟ یہ با حرف جارہ آ گیا. ویری گڈ بالکل. اور اس میں یدی جو ہے وہ یہ اصل میں ایدی ہے نا، ایدی مجرور ہے اور یہ بی ایدی مرکب جاری اور ایدی مضاف بھی ہے اور ہم ہم کی ضمیر اصل میں ہم کی ضمیر ہے جو ہم یہ تجوید کا طریقہ ہوتا ہے. اس کو آپ یہ نہیں سمجھے ہم ہے اصل میں تو لکھنے کا طریقہ. اور یہ زیر اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ للہ سے آ رہا ہے نا، لام زیر سے آ رہا ہے لی سے. ویسے دیکھیں جو ضمائر ہوتے ہیں نا وہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب کیا ہے آپ سب کو پتا ہے؟ ہاں جی، جو اپنی اصل حالت میں رہتے حالت میں رہتے یہ بدلتے نہیں ہیں. یعنی ہم جو ہے نا اس نے جری نسبی رفع تینوں حالتوں میں ہم ہی رہنا ہے. لیکن جب یہ مخصوص اس کو تجوید کے قاعدے کے تحت آسانی میں فلو میں لانا ہوتا ہے نا تو ہم لکھ دیتے ہیں. ویسے یہ ہم ہی ہے. تو ایدی کی واحد کیا ہوتی ہے؟ یدن ہوتی ہے. اور یہ 1200 پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے اور اس کی بڑی مشکل سا ایک لفظ ہے جس کی ترکیب بڑی مشکل اس کو ہے کیونکہ ہم جو ہے ہم کی ضمیر جمع مذکر غائب مضاف الیہ ہے اور اب با کی وجہ سے بے ایدیہم جو ہے نا مجرور مرکب جاری متعلق فعل. کون سا فعل ہے پیچھے؟ یکتبونا. تو فعل فاعل مفعول اور متعلق یہ صلہ بن گیا اللہ زینہ کے لیے. ویری گڈ. اب آپ اس کو مینشن کریں گے. ویری گڈ سمیرا. آپ اس کو مینشن کرو کہ فعل کون سا ہے. کون بتائے گا فعل؟ یکتبون. بالکل. فاعل یہ اس کے اندر ہم کی ضمیر ہے وہ جو علماء لکھتے ہیں. ویری گڈ. اور مفعول الکتاب اور متعلق بی ایدی. ویری گڈ. یہ مل کر جملہ فعلیہ صلہ ہے اللہ زینہ کا جو سمیرا نے بالکل شروع میں بتا دیا کہ اللہ زینہ موصول تھا اس کا صلہ موصول مل کر ویل مبتدا کے لیے کیا بن گیا؟ یہ قائم مقام خبر ہے. ایکسیلنٹ. یہ قائم مقام خبر بن گیا اور دراصل اسم موصول لام جارہ کے ساتھ تھا. یہ پورا جملہ مجرور ہو گیا. محلن مجرور ہو گیا. اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ محلن مجرور. ویسے تو ایک اسم آئے گا تو مجرور آئے گا. للہ زینہ ہو گیا جب مرکب جاری. لیکن آگے پھر اللہ زینہ کا جو صلہ ہے وہ سارا ہی جو ہے وہ مجرور مانا جائے گا اور اسم موصول اپنے صلہ یکتبون الکتاب بایدیہم سے مل کر کیا بنا؟ مجرور قائم مقام خبر بنا. ویل مبتدا کے لیے. اب آپ ترجمہ کریں اور الفاظ کی پلیس ویلیو بھی بتاتے جائیں. تو یا پس یا پھر کے لیے کیا آیا؟ کیا آیا جی؟ ادھر بھی بتائیں آپ جو آن لائن ہیں. کیا ہے پس یا تو کے لیے؟ فا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف استناف. اور بربادی ہے کے لیے کیا ہے؟ جی آپ بھی بتائیں. ویلن. ویلن کیا ہے؟ مبتدا ہے نا. ان لوگوں کے لیے جو للہ زینہ. للہ زینہ. للہ زینہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے اور اسم موصول اللہ زینہ اور جمع مذکر ہے نا. تو وہ لکھتے ہیں
यक्तुबूना वेरी गुड। इसमें फाइल कौन है? लिल्लज़ीना। हम फाइल है ना इसमें यक्तुबूना में। अच्छा, तो क्या लिखते हैं किताब को? किताब को क्या है इसके लिए? अल किताब। देखिए अल किताब जो है ना मफूल है, तो इस पे वो काम हो रहा है। मफूल पे काम होता है, फाइल करने वाला होता है, और फेल जो एक्शन होता है। फेल क्या है? लिखना यहाँ पे। और कौन लिख रहा है? हम, जो के लिखने वाले हैं। फाइल और क्या लिख रहे हैं? अल किताब मफूल, इस पे काम हो रहा है। तो ये अब कितनी आसान हो गया। अपने हाथों से BID। माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। देखिए अभी तक लोगों ने बा को नहीं छोड़ा पढ़ना के बे नहीं है। बे अरबी में नहीं होती, बड़ी ए अरबी में नहीं है। जहाँ बड़ी ए की साउंड आएगी वहां हमने छोटी ए BID। तो आपका फ्लो और खूबसूरती ज्यादा होगी तिलावत में। BID। बा हरफे जार, ID मजरूर, मजाफ, हम मुजाफिला, और ये मरकबे जारी क्या है? मुतल्लिक फेल यक्तुबूना। और अब जुमला इस्मिया का रवां तर्जमा करें। पस बर्बादी है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं किताब को अपने हाथों से। जी करें इसका, यहाँ से कोई तर्जमा करे जी। फुवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। इसमें बस एक बात बताएं रिफत जी, आपको फेल समझ आया क्या है? यक्तुबूना फेल है ना, और इसमें हाँ, और इसम मसूल कौन सा है? अल्लाह जीना इसम मसूल है। लाम तो हरफे जार है, तो ये ट्रिकी है ना, थोड़ी सी आप ट्रिक देके। अल्लाह जीना बहुत थाउजेंड्स मतलब हंड्रेड्स में इस्तेमाल हुआ है। आपको बड़ा मजा आएगा कि आपको आ गया एक लफ्ज ना जो बहुत ज्यादा आता है, कॉमन है कुरान पाक में। बार बार थोड़ी देर बाद अल्लाह जीना अल्लाह ताला कह देंगे। वो लोग जो ये पीछे इनका जिक्र होता है और फिर अल्लाह ताला कहेंगे ये इन लोगों की ये बातें इनकी। तो अपने हाथों से लिखते हैं के लिए क्या आया है? वेरी गुड। और BID। वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि हाथों के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? ID। बात तो हरफे जार है ना माँ जी? ID। तो असल लफ्ज दरमियान में है ना, ID में वो हाथ। और जो मुब्तदा है वो क्या है? मुब्तदा वैलुन। आपने फा नहीं साथ बोलना, क्योंकि फा तो इस्तिनाफी है ना साथ, इससे आपकी वजाहत होगी। वैसे तो फा के साथ ही है वो, लेकिन मैं चाहती हूँ आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अलग अलग एक अल्लाह ताला ने ना नट शेल जिसे कहते हैं ना, कुजे को दरिया में कुजे में दरिया को बंद करना, इतनी खूबसूरत है। एक हरफ एक हरकत में बुनी दुनिया इतनी मुश्किल है ना, तभी तो अल्लाह ने कहा था इसी एक आयत बना लो, ऐसी 10 आयतें बना लो। तो मैं तो कहती थी ये तो आसान बातें ही करनी है, बातें अल्लाह ताला कर कितनी प्यारी बात आपने कही है। अल्लाह ताला ने कहा था बना लाओ, फिर नहीं ला सके, नहीं ला सके। शायर अदीब और अच्छा अब ये है कि अब आप तर्जमा करें तो आपने अरबी में कर दिया है माशाल्लाह से। तो दरअसल इसके बारे में इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि यहूद ने अपने दीन के बारे में झूठे किस्से कहानियां घड़ रखे थे, और वो अवाम में अपनी जाहिर जो पुरफरेब वो लम्मा साजी होती है ना, लम्मा साजी वाली बातें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं आपको। ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया। अब ये जो उमरा की एक क्लास है उसके पास इतना पैसा है, तो वो बहुत सारे उलमा जो है उनके लिए स्पेशल काम करते हैं कि उनके मुताबिक बात को ढाल के उनको सेटिस्फाइड कर देते हैं, ताकि वो उनको पैसे मिलते रहे, उनका कारोबार भी चले, उनका बेस्ट भी सारा। हमारे जो सिलेबस है हमारे पास से तो नहीं तैयार होता, हमारे पास से तो नहीं तैयार, हमारे तो इन्फ्लुएंस है, एक लफ्ज की कीमत होती है। हम आज भी बिके हुए हैं। अल्लाह हमें बचा लेना, बस अल्लाह हमें बचा लेना, हमारी रहम करना हम पे, या अल्लाह हमें बताना, हमें सीधे। आजकल के दौर में कुछ शराइत की एवज मौलवियों से कुछ शराइत मनवाने की एवज उनको तनख्वाहें लगा दी। आप ना शर्तें रखते आप वैसे ही उनको दे देते। बताए जो मौजूदा हुक्मरान होता है ना, उसकी ड्यूटी है कि वो आके मेंबर पे ना लोगों को एड्रेस करे। यहाँ कौन एड्रेस करे? उन्हें पता, खुद नहीं पता तो वो बताएंगे क्या? उनको पैसा बनाना आ रहा है बस। आपने बात की है ना, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो पैसे लगाए हुए ना, तो वो भी काने होते हैं फिर उनके। नहीं अगर शर्तें मनवाई हैं उसके एवज। तालिबुन व मतलूबुन, अल्लाह ताला कहते हैं कहने और सुनने वाले दोनों ही बोधे, दोनों आखिर में कुछ नहीं काम आएंगे।
بس اللہ کا نام ہمارے جیسی عوام پھر سنتی ہے جو بھی بس وہ اللہ ہم پہ رحم کرے. نہیں علماء کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسے جو ختم کراتے ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو ظاہر کھانا بنا تو سب کو بڑا اچھا لگتا ہے، آتا جائے فری میں آتا جائے، کچھ بھی نہ کرنا پڑے گا. انسانی فطرت ہے یہ امام ہے ویسے. نا، امام اس کی جو بیوی ہے اس کا ایک اتنا خوبصورت پرس، میں جب گئی نا میرے تائی کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو گولڈن پرس ہے بڑا ہی خوبصورت. تو میرے تائی کی بیٹی جو ہے نا بھائی ہو ہوا ہے، وہ جو مولویانی اس کو کہتے ہیں، اس کا پرس اٹھا کے لے کے جا رہی ہے اور اس پرس میں نا ساری عورتیں پیسے ڈال رہی ہیں، سب پیسے ڈال رہی ہیں ایسے. وہ بس جب آسانی سے مل جائے بس اللہ تعالیٰ سے رحم، اللہ تو ہم پہ رحم کرنا. تو یہ مولوی جو ہے ہمارے اپنے دین کے بارے میں جھوٹے قصے کہانیاں، بس یہی بات ہے کہ پھر جب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت آپ نا اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ پھر آپ علم نہیں ہے اس کا. یہ علم نہیں، نہیں. جب انسان ایک پہلی ہی غلطی کرتا ہے نا اور اس کو وہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے غلطی کر لی ہے، بس پھر وہ غلطی پہ غلطی کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک دل پہ داغ آتا ہے، جب اس داغ کو اگر تو آپ نیکی سے استغفار سے اس کو کلین اپ کر لیں تو کلین اپ، ورنہ وہ پھر داغ بڑھتا بڑھتا سیاہ ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے، آپ کے اندر سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ عاجزی کی توفیق چھین لیتا ہے، رزق حلال کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی توفیق چھین جاتی ہے. اللہ اس سے اس طرح کی سچویشن سے ہمیں بچائے. اور عوام میں اپنی ظاہری پر فریبی کی وجہ سے بہت پھیل چکے تھے. تو وہ کیا تھے جو ان میں جھوٹی باتیں پھیل چکی تھیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں. کیا کیا باتیں تھیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے ہم مسلمان کہتے ہیں نا ہم کلمہ گو ہے تو ہم جنت میں ہماری ہے، اسی طرح وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، خانہ کعبہ کے متولی بھی ہیں. وہ قریش کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں تھے نا. یہ جو ہے نا جو بنی اسرائیل ہے ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، وہ ڈفرنٹ تھے. اور ہاں ان کو بہت دیکھیں دو تفاکر ان میں بہت زیادہ تھے. اب مجھے بتائیں وہ کیا ہوتے؟ قومی تفاکر، قومی تفاکر اور نسلی تفاکر کس چیز کتاب کا. نہیں دیکھیں بات ٹو دا پوائنٹ پہلے سمجھیں. نسل یعنی ہم حضرت ابراہیم کی نسل اور پورے انبیاء کی اولاد ہیں. اور قومی تفاکر قوم یہود ہے، بڑے سپیریئر ہیں، کتاب والے ہیں، بڑے اپنے آپ کو سمجھ، یہ دونوں دین ابراہیم پہ ہاں تو بہت زیادہ انہیں سپیریورٹی، یہ بھی سپیریورٹی کمپلیکس بھی ہوتا ہے نا. پھر وہ کہتے تھے نحنو ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. جی سانو مسلمان ہوں ہے، اسی بڑے نبی کی امت ہے. یہ ان کے جھوٹے کیا ہیں؟ جھوٹے یہ زن ہیں، ان کی امنیاں ہیں، جھوٹے گمان جھوٹی ہیں. تو اللہ ہمیں ان کا خیال تھا کہ اللہ ہمیں آگ میں کیسے پھینکے گا. اسی طرح یہ بہت کچھ غلط سلط انہوں نے عوام میں پھیلا رکھی تھی باتیں، اور سمجھتے تھے کہ یہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بخشے بخشوائے ہیں. اور پھر انہی وجوہات کی بنا پر جنت میں ہم پہنچ جائیں گے. کہ ہم کن وجوہات کی بنا پر؟ کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو بخشے بخشوائے ہیں، ہم تو یہود ہیں، اہل کتاب ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بہت زیادہ اپنی بعید کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ڈپٹا. ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. تو ان کے علماء فتوے اپنے ہاتھوں سے لکھتے، تورات کی تفسیر لکھتے، مختلف بات بنانے اور نجات کے سستے نسخے بنا کر انہیں کیا کہتے. اب آگے آپ بتائیں، یہ کنٹینیویشن ہے اسی بات کی. جب وہ لکھ لیتے، پہلی بات یہ ہو گئی کہ ان لوگوں کے لیے لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. سما اب کیا ہوا؟ سما حرف عطف ہو گیا. یہ بات ہے. دیکھیں جب آپ ٹو دی پوائنٹ چل رہے ہوتے ہو نا، بات خود بخود آپ کلوز ہو رہی تھی. سما ریلیٹڈ ہے کیونکہ یہ کنٹینیویشن ہے قائم مقام خبر کی، جو محلن خبر ہے اور مجرور ہے لام کی وجہ سے، اور اللہ زینہ ہے اس کا صلہ ہے. یہ سارا صلہ ہے، صلہ موصول مل کر یہ بنے گا قائم مقام خبر محلن مبتدا کے لیے، اور پھر یہ پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور بڑا انٹرسٹنگ لگے گا آپ کو کہ سما یقولون ھذا من عند اللہ. سما کیا ہے؟ عطف ہے. اب آپ نے یہاں تک مجھے کوئی کائنڈلی بتایا جس کو سمجھ آئے کہ کتنے حرف، ویسے تو بہت سارے ہیں قرآن میں، لیکن یہاں تک ہم نے جو کامن پڑھے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کوئی بتائے گا ادھر سے؟ ادھر والے بڑے ہوشیار ہیں، ذرا ایک منٹ ٹھہریں، ادھر سے بتائیں. ادھر آپ کوئی رفت جی، خاور جی، کوئی ساجدہ جی، کوئی بتائے گا حرف عطف کچھ؟ واو بالکل بالکل. اور فا، بالکل فا، بالکل صحیح، بالکل. اور اب یہاں پہ ہم سما پڑھ رہے ہیں، او اور ام بھی آپ نے پڑھا ہے، او اور ام بھی آپ نے پڑھا ہے، یہ کامن ہے، یعنی یہ سارے عطف کے ہیں.
اب ان میں عطف جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات یہ ابتدا میں اگر آئیں تو پھر یہ استناف بن جاتے ہیں کہ بات ان سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، نہیں، لیکن اگر یہ ان بٹوین دا سینٹینس آتے ہیں تو پھر یہ پچھلے اور اگلے جملے کو ملا رہے ہوتے ہیں، اس کی کنٹینیوشن ہوتی ہے. تو اس کی کنٹینیوشن ہے یہاں پر سما پھر. یقولون کا روٹ کیا ہے؟ کاف اولام. بالکل. اب میں نے آپ کو بتایا تھا 1722 مرتبہ شاید یہ ایک آیا ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے. چاروں کل اسی سے ہیں، کالا اسی سے ہے. کل جو اس کے 14 سیگے ہیں نا اس کے کالا کے، یہ 14 کے 14 سیگوں کے بعد جو جملہ آتا ہے نا مقال القول مفعول منصوب کہلاتا ہے مفعول. تو اب یہ یقولون کا آگے جو ہے مقال القول دیکھیں کیسا آتا ہے کہ ان کا قول کیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں، یعنی ان کی بات کیا ہوتی ہے. یعنی جب کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ثم یقولون. کالا یقولو باب نصرہ ینصرو سے یقولون فعل مضارع جواب مذکر غائب. اس میں فاعل کون ہے؟ ہم. اس میں فاعل کون ہے؟ جو ان یہود کے کون ہے؟ علماء. اللہ کے کلام کو جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں نا پھر کہتے ہیں ثم یقولون. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ ان کا قول کا معقولہ مفعول معقول القول ہے. اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے بعد کہتے ہیں یقول ثم یقولون. پھر وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے بعد ھذا من عند اللہ. ھذا کیا ہے؟ مبتدا. بالکل. اس سے اشارہ ہے قریب کا. یہ کلام یعنی ھذا کس طرف جا رہا ہے؟ یہ کلام جو ہے نا پیچھے جو اللہ کا کتاب ہے، یہ بات جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے بِأَيْدِيهِمْ، اس کو کہتے ہیں ھذا. من کیا ہے؟ حرف جار. اندہ کیا ہے؟ یہ مجرور ہے. اند اللہ زیر کے ساتھ ہے، بالکل زبر نہیں ہے. اند اللہ کیونکہ من کی وجہ سے مجرور ہے نا. ظرف مضاف بھی ہے. ظرف مضاف بالکل صحیح. اور اللہ ہی اسم الجلالہ مضاف علیہ، خالق کائنات کا ذاتی نام جو من عند اللہ. مرکب جاری و مرکب اضافی. ہاں. اور عند اللہ بہت استعمال، آپ کو پتہ ہے کہ جو قومی نغمہ تھا نا عند اللہ وہ اس میں کہتے تھے، یہ بہت استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس سے. دین ہمارا دین مکمل، استعمال ہے باطل ارگل، خیر ہے جد و جہد مسلسل. عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. من عند اللہ بہت استعمال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ہم جب کہنا ہو نا تو جو کامن بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہوتے ہیں جن کا بڑی برت انہوں نے ریاضتیں کی ہوتی، پھر وہ گوہر نایاب چن کے ان کو استعمال جیسے ہمارے عاصم جو ہے ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف، اس نے بنیان مرصوص رکھا تھا نا نام، جس دن ہم جیتے تھے تو بنیان سیسا پلیائی دیوا. تو یہ آسان باتیں نہیں ہوتی، اس میں سے آپ نے گوہر چن کے ان کو ٹو دی پوائنٹ استعمال کرنا. نام بھی چن کے رکھا کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے اور سید ہے. تو اس نے یہ نام جب سلا تو میں اس نام کے پیچھے پڑھتی گئی، اس کی ڈیٹیلز بھی. تو دیکھو انٹرسٹ ہوتا ہے انسان کو قرآن سے، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ آپ غلطیاں کم سے کم کرو. غلطیاں تو ہونی ہے ہم سے، ہر بندہ اپنے حساب سے غلطیاں کر رہا ہے اور اپنے حساب سے نیکیاں کر رہا ہے. آپ کو ان کے پیچھے نہیں چلنا، آپ کو اپنا پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس آیت کے اوپر پورا کام کیا تھا. لا تازر وزرۃ وزر اخری 7 ٹائم قرآن پاک میں آئی ہے یہ بات. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہم اکیلے آئے ہیں، اکیلے جانا. یہ درمیان کا عرصہ جس کو ہم نے یہ پڑھا ہے نا اس شعر میں کہ سنی جو حقائق ہستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر نہ اتحاد معلوم. تو یہ درمیان والی جو ہستی ہے نا یہ ہم نے خود بنانی ہے کہ ہم نے اس کو لکھنا ہے، وہ ہمیں ملے گا. تو اسم الجلالہ یہاں پر من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے. اور یہ قائم مقام خبر ہے. کیا قائم مقام خبر ہے؟ من عند اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اللہ کی طرف سے. ہاں، خود گھڑی ہوئی لکھی ہوئی باتوں کو جو کہ وہ خود گھڑ رہے ہیں. یکتبون الکتاب بایدیہم. اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم یقولون، یہ ان کا قول المقول اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محلن منصوب ہے. ھذا من عند اللہ، یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں ان کا مقول القول محلن منصوب ہے کہ یہ ان کا قول ہوتا ہے. یہ بات یعنی جس چیز پہ کام ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے نا، تو وہ اس بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ یقولون، وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ھذا من عند اللہ. اللہ اکبر. خود ہی لکھا ہے اور پھر کہہ دیا یہ اللہ کی طرف سے. تم دیکھو نعوذ باللہ اللہ سے منسوب کر رہے ہیں. تو یہ ھذا مبتدا اپنی قائم مقام خبر من عند اللہ سے مل کر جملہ اسمیہ. اور اب یہ جملہ اسمیہ یقولون کے لیے کیا بنا ہے؟ محلن منصوب مفعول القول معقولہ. اور یہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ کیا ہے؟ پچھلے جملے پہ یہ عطف کر رہا ہے. بالکل عطف کر رہا ہے. کون سے پچھلے جملے پہ؟ یکتبون پہ.
यकूलूना जुमला फेलिया पे जुमला फेलिया पे अतफ कर रहा है जो ये सुम्मा। वैसे तो हाजा मिन इंदिल्लाही जुमला इस्मिया है, लेकिन यकूलूना फेल है और यक्तुबूना भी फेल है, ये फेल पे अतफ कर रहा है। और आगे उसकी जो तरकीब में आ रहा है वो जो है वो आ रहा है जुमला इस्मिया, जो कि खबर है, मकौलल कौल है यकूलूना का। तो पीछे यक्तुबूना ऐदीहिम पर मातूफ है और फिर ये अल्लाह जीना का सिला अब पूरा हुआ। अल्लाह जीना का सिला कहाँ तक पूरा हुआ है जी बताएं। जी यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यकूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाही। जज़ाकल्लाह। अतफ और मतूफ लाके सूरत। बात सूरत में ये बात है उनकी। तो अब पूरा हुआ, यानी वो लोग जो लिखते थे किताब अपने हाथों से, फिर क्या करते थे, ये अल्लाह जीना का सिला है, सिला मासूल मिलकर कायम मुकाम खबर बनेगा। और अब आप एंड में जुमला इस्मिया जो बना है इसका तर्जुमा करें, लफ्जों की निशानदही करते जाएं। और फिर के लिए क्या आया है, सुम्मा क्या है, हरफे अतफ है। वो लोग कहते हैं यकूलूना, फाइल कौन है, फेले मुजारे जमा मुज़क्कर गायब, हम इसमें फाइल। और जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं वो कह रहे हैं ना, ये क्या है, हाजा क्या चीज है, ये मुब्तदा इसम इशारा भी किस है। तरफ है इशारा, ये जो किताब है, वेरी गुड, अल किताब अल्लाह के पास से है, अल्लाह के पास से है। मिन इंदिल्लाह, मिन हरफे जार, इंदा ज़र्फ़े मज़ाफ, अल्लाह मज़ाफ अलैह मरकब जारी, मतल्लक़ यकूलूना फेल, और ये हाज़ा मिन इंदिल्लाही जुमला इस्मिया मफूल मकौलल कौल महरलन मंसूब है। अब आप तर्जमा करें, फिर वो कहते हैं ये अल्लाह के पास से आया है, इसका तर्जमा करें। सुम्मा यकूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, बिल्कुल सही, खुद लिखते किताब को और कहते कि हाजा मिन इंदिल्लाह, इंदिल्लाह, अल्लाह के पास है। क्या लफ्ज आया अल्लाह के पास के लिए, इंदल्लाह, बस इंदल्लाह याद रखे, अल्लाह के पास है। तो इनके उल्मा बहुत सी बातें तफसीर तौरात की अपने हाथों से लिखकर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। क्या किसको कैसे जुमला आया है कि वो अपने हाथों से लिखते हैं, बिअयदीहिम अपने हाथों से, अपने हाथों से, हाँ। और लिखते के लिए क्या आया है, यक्तुबूना। और अब आप देखें दुनिया में आज भी बहुत से ज्यादातर इंसानों के अंदर खराबी करने वाली बातें हैं ना, वो क्या है, रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन। सबसे ज्यादा रिलीजियस के लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाता है रिलीजन के बेस के ऊपर। हमारे अपने मुल्क में कहाँ लड़ाइयाँ क्या हैं, एक फिरका दूसरा फिरका तीसरा, ये रिलीजियस एक्सप्लॉयट। और वो वजह ये, इसकी वजह क्या है, कुरान पे नहीं अमल खुद कुछ भी नहीं करना, दूसरों के ऊपर डिपेंड करना है। वो कहता है तो चलो चल पड़े। अब बात यह है कि लोग क्यों एक्सप्लॉयट होते हैं, क्यों बेवकूफ बनते हैं, क्यों, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, खुद इल्म नहीं हासिल करते खुद। जी बिल्कुल साजिदा जी, फजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो इल्म खुद हासिल नहीं करते, अब ये अपने हाथों से किताब लिखते, और अब वो जब अपने हाथों से लिखते तो इसकी वजह एक बात अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या लियश्तरू बिही समनन कलीला, लाम क्या है, नहीं ये लाम तलील है, यानी इसके अंदर ना एक इन जो है ना महजूफ होता है, इसकी वजह से आप देखें ये ताकि आया है। और ये ना नवासबुल मज़ारे होता है, यानी मज़ारे को नसब कर देता है, और मस्तरी मायनी होते हैं ना उसमें। जैसे li यश्तरू में क्या रूट है, शीन रा या, और यहाँ पे इश्तरा यश्तरी बाबे इफ्तियाल से, जिसमें होता है आपको पता ना, यश्तरूना बेचना खरीदना, तो ये यश्तरूना खरीदो फरोख्त जो करते हैं, लामे तलील की वजह से नून इराबी गिर गया और ये रह गया ले यश्तरू, ये यश्तरूना था, लामे तलील की वजह से नून गिर गया, फेले मज़ारे जमा मुज़क्कर गायब, ताकि वो हासिल करें। इसमें फाइल कौन है, कौन है ये यहूदी उल्मा जो कि तौरात में तहरीफ करके अपने हाथों से लिखते थे। बिही की क्या है, ये मरकबे जारी है बिल्कुल, और ये जो सबब का भी ये बदला एग्जैक्टली बा सबबिया भी है, इस वजह से कि जार और ये मुतल्लिक है, ये इसके यश्तरू के मुतल्लिक है, और ही की ज़मीर वो पीछे जा रही है बदले इसके, नहीं किसकी तरफ जा रही है, ये थोड़ी सी कोशिश करो, बिल्कुल सही है, किताब के अल किताब, बिल्कुल इसके बदले ले यश्तरू बिही, वो
बेचते, खरीदो फरोख्त इसकी इसलिए करते कि बेचें बेही इसको, इसके साथ जो उन्होंने अपने हाथों से लिखी होती है, लियश्तरू बेही, तर्जमा करें, लियश्तरू बेही का तर्जमा क्या है? ताकि वो ले लें, ताके, हासिल कर ताके लें। यानी ताके बहुत अहम है, लामे तालील है और इन इसमें मुज़मिर है, ताके, उसकी वजह से यानी जो ये इतना बड़ा घनौना जुर्म कर रहे हैं कि अल्लाह के कलाम को खुद लिखने के बाद कह रहे हैं मिन इंदिल्लाही, तो ये जो है वो क्यों कर रहे हैं? लियश्तरू बिही, ताकि वो लें बदले उसके, यानी उस किताब के उस बदले, किताब लिखे, उस किताबत के बदले में जो उन्होंने यक्तबूना किया है उसके बदले में वो, हाँ वो थोड़ी सी की ज़मीर जा रही है ना, ताकि वो हासिल करें, इसके एवज क्या हासिल करें? समानन कलीला। समानन की राब क्या है जरा बताएं? ये नस्बी हालत है। नस्बी हालत है बिल्कुल। और समानन क्या है? मासूफ। और कलीलन क्या है? सिफ्त। उसकी सिफ्त है, मरकबे तौसीफी। और मरकबे तौसीफी सिफ्त मासूफ मिलकर क्या बना? ये मरकबे तौसीफी मफूल बना है माफूल, यश्तरू का। वेरी गुड। और यहाँ पर मरकबे तौसीफी माफूल, थोड़ा सा फायदा, यानी लोगों के सामने लोगों की पसंद का दीन पेश कर कर खुद साख्ता बातों को अल्लाह की बातें बताते। क्यों बताते? ताकि क्या हो? लोग खुश होंगे ना, लोग खुश होंगे, कुछ ना कुछ पैसे देंगे, बदले में कुछ मिल जाएगा उन्हें, इसके बदले में उनको खुश करेंगे। जैसे कोई मसला पूछने आया है, कोई मुजरिम है, तो वो अपने उलमा के सामने आकर बयान करे कि तुम्हारे ख्याल में ये क्या है, तो वो उसको खुश करने के लिए सही बात तो बताएं ना, और उसको वो बात बता दें जो उसको खुश करेगी, तो वो तो बड़ा खुश हो जाएगा और वो कुछ ना कुछ दे के चला जाएगा। देखो ना, सारे नजराने जो होते हैं, जो अकीदत के फूल गिराए जाते हैं और दिए जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो कैसे होते हैं? समानन कलीला ही है ना। तो दूसरा, नाराज ना कोई हो जाए, जो मुफाद है वो ज़ाया ना हो जाए, इसकी मर्जी और पसंद की बात कर देना। तो ये लोगों की मर्जी की बातें बताकर उससे फायदा हासिल कर लेते। क्या लफ्ज आया है? क्या मरकबे तौसीफी की सूरत में माफूल समानन कलीला, थोड़ा सा फायदा उन्हें मिल जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया? अब दूसरी दफा अल्लाह ताला ने ये सख्ती से कह दिया है, फवैलुन। फवैलुन क्या है? फा, अब ये पीछे से कंटिन्यूएशन है। पहला फा तो इस्तनाफिया था ना, लेकिन अब ये कंटिन्यूएशन है उसी बात की कि कलमा वईद है, पस हलाकत है। वैलुन नकरा मुब्तदा, लाहुम क्या है? हाँ, अब यहाँ पे पहले आपको पता है लाहुम, हाँ ये जमा मुज़क्कर गायब है। हाँ बिल्कुल जमा मुज़क्कर गायब है। और कायम मुकाम खबर, चूंकि असली खबर मौजूद नहीं है ना, तो इसको फिर कायम मुकाम खबर कहेंगे। जैसे पीछे था ना, पीछे भी जुमला था, तो उसमें भी ये अल्लाह जीना लिल्ला जीना आया था ना, तो वो कायम मुकाम खबर थी जी, फवैलुन के लिए। तो इसी तरह ये लिल्ला भी है। जीना था, और यहाँ पर लाहुम है। यहाँ पे लाम हरफे जार आ गया, वहां पे भी लाम हरफे जार था, लेकिन यहाँ पे मिलाने के लिए तशदीद दे के फवैलुल लहुम्मा, तजवीद का कायदा। अच्छा, मिम्मा में क्या है? एक मिन है और एक माँ है, और आपको इस वजह से तशदीद नजर आ रही है। जहां तशदीद हो वहां 2 लेटर्स होते हैं, हमेशा याद रखें, मिन और माँ। माँ जो है मिन हरफे जार है, और यहाँ पर मिन सबबिया है, यानी इस सबब से माँ मासूला। और कतबत क्या रूट है? काफ ताबा। वेरी गुड माजी, बिल्कुल सही। बाबे नसरा यंसरू से, कतबा यक्तबू से, कतबत फेले माजी वाहिद मुअन्नस गायब है। कतबत उसने लिखा, इसमें फाइल चौथा सिगा है, तो चौथे और पहले सिगे में याद रखें जो फाइल होता है ना वो जाहिर हो जाता है, तो होने का इम्कान होता है, बाज़ नहीं भी होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जाहिर हो जाता है। अब ये यहाँ पर जो कतबत है ना, चौथा सिगा है, तो इसके अंदर फाइल जो है ना जाहिर हो गया है। फाइल क्या है? आइदीहिम। देखिए फिर से मैंने आपको कहा था ना, यद का लफ्ज बहुत कॉमन है, जदे बैजा आपको पता है ना, वो भी यद है। तो ये आइदी जो है, अब ये इसकी रफा हालत है, देखने में ये जेर नजर आ रही है, लेकिन ये असल में इसकी जो 2 इसके अंदर जो है ना हरूफ इल्लत आए हैं। इसका रूट वर्ड क्या है यद आइदी का? बताएं। या दाल से है, या दालिया, या नहीं या दालिया, हाँ या दालिया जदी बनता ना वैसे ही करके। हाँ,
हाँ, और ऐदी जो है ना मुजाफ भी है और जमा का है ना, तो ये जमा मुकस्सर है तो इसलिए और वैसे ये रफा हालत है। हिम की ज़मीर मुजाफ अलैह है और ये मरकब इजाफी ऐदी हिम क्या है, बोले बोले ये फाइल है कतबत। एग्जैक्टली, ये एक मुश्किल तरकीब है, मुश्किल बात है, क्योंकि कतबत जो था वो मुअन्नस चौथा सिगा था, तो उसका फाइल जाहिर हो गया है कि लिखते हैं अपने हाथों से, यानी लिखा उनके हाथों ने, कतबत लिखा उनके हाथों ने, फाइल इसमें जो है वो ऐदीहिम है। और अब कतबत जो है आप देखें, ऐदी जो है ना 163 टाइम आया कुरान पाक में, आप इसको देखें, ये लफ्ज काफी इंटरेस्टिंग और काफी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है कि आप समझे। कौन सा जुमला है, जुमला फेलिया होकर ये माँ के लिए सिला मौसूल बन गया ना, मिन हरफे जार के लिए मजरूर, और मिम्मा कतबत ऐदीहिम मुरक्कब जारी मुतल्लिके मुब्तदा, कौन सा मुब्तदा, वैलुन। तो अब आप पूरे जुमला इस्मिया का तर्जुमा करें। ये देखें यहाँ पर फा जो है तफ कर रहा है ना, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछला लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा था ना मिन इंदिल्लाहि, तो यहाँ पे लियश्तरू बिही समनन कलीला, तो यहाँ पे फिर फवैलुन लाहुम, फा हरफ़े अतफ़, वैलुन मुब्तदा, लाहुम जो है मुतल्लिक है, और मिम्मा जो है मिन और माँ है, मिन इस सबब से, माँ इसम मासूला, और कतबा जो है ये फेल है, और इसका जो फाइल है क्योंकि चौथा सिगा था जाहिर हो गया उनके हाथों ने। अब उनको भी तबाही है। पहली तबाही किन के लिए थी, जिन्होंने लिखा अपने हाथों से और उसके लिए थोड़ा सा पैसे लिए और उसे कहा कि अल्लाह ने लिखा है और उसके बदले पैसे। अब दूसरी तबाही है उनके लिए कि ये लिखते हैं अपने हाथों से, और मुब्तदा इसमें क्या है, वैलुन, और इनके हाथों इनके लिए क्या है, लाहुम मुरक्कब जारी कायम मकाम खबर, इस से जो लिखा इनके हाथों ने, मिम्मा कतबत ऐदीहिम, लिखा उनके हाथों ने, लिखा, हाँ लिखा उनके हाथों ने, उन्होंने अपने हाथों से लिखा, किसको लिखा, कुरान को। देखे नहीं वहाँ आप कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो रात की बात हो रही, क्योंकि उनके उलमा है ना, वो लिख रहे हैं तो अवाम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो मुसलमानों के आगे ये बात डिस्क्लोज की जा रही है उनके मुनाफकत को। तो ये आपने डिफरेंस को याद रखना है। और ये तौरात में तावीलात, तहरीफात, इज्तिहादात ये जो गलत किस्म के थे, जिसमें वो मुफ्त में जन्नत के हसूल के नुस्खे बताते ताकि लोगों से नजराने वसूल कर सकें इन्हें खुश करके। तो एक कलाम इलाही है और दूसरा लोगों की तावीलात, आरा, उनके इज्तिहादात। तो उल्मा के इज्तिहाद अल्लाह का कलाम नहीं है। तो बाज़ औक़ात लोग कुरान सुन्नत की बजाय बस यही कहते हैं कि प्रायोरिटी में उनके होता है कि हमारे आलम ने क्या कहा। तो मकसद दीन को अपनी मर्जी से ढाल लेना। बाइबल में देखें तो इसमें अल्लाह की बातें यानी आयात, बल्कि आयात बहुत कम होंगी, उसमें इंटरप्रिटेशंस हैं, इज्तिहादात हैं, कौमी और तारीखी वाक़यात, कहानियाँ, इन सब को मिला जुला कर उन्हें कलाम इलाही बना दिया। उसमें तहरीफात तो रात में कर दी। तो अल्लाह ने बार बार इस आयत में 3 मरतबा उनके ऊपर कहा कि वैल यानी उनके वईद की तबाही है, और तीसरी मरतबा अब ये आखिरी सेंटेंस आ गया। अल्लाह ताला ने कहा वैलुन, वाओ क्या है यहाँ पे, फिर अतफ, वैलुन मुब्तदा, लहुम जार मजरूर कायम मुकाम खबर, और मिम्मा क्या है, मिम्मा भी ये पीछे की तरह बिल्कुल, मिन हरफे जार और मा इसम मासूला बवजह भी है, बवजह मरकब जारी इससे जो। और अब आगे माँ का सिला जुमला फेलिया की सूरत में है यक से बूना, जमा मुज़क्कर गायब, और हाँ, ये खबर भी है, और हुम की ज़मीर इसमें फाइल है। वेरी गुड। और कसबा यक से बू बाबे ज़राबा यज़रिबू से यक से बूना फेले मज़ारे जमा मुज़क्कर गायब, जैसे कि सुबैरा ने बहुत अच्छा बताया कि यक से बूना फेले मज़ारे है और हुम इसमें ज़मीर है कि जो कसब, यानी ये कौन है हम, जाहिर है जो कसब कर रहे हैं। कसब होता है तेरे कसब बड़े खराब, हम कहते हैं ना कसब अमल, यानी उनके जो काम है, उनके कसब ऐसे अमाल, उनकी कमाइयाँ जो है। तो ये सिला भी है, किसका सिला है, माँ का। और मिम्मा यक्सिबूना, ये मिन की वजह से मा यक्सिबूना मजरूर हुआ, ये मरकब जारी मुतालिक मुब्तदा, कौन सा मुब्तदा, वैलुन। और ये पूरा जुमला वैलुल्लहुम जो है
वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, कौन सा जुमला बना? जुमला इसमें वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि वैलुन जो था मुब्तदा था, रफा आप देख रही हैं दो तन्वीन है तो जाहिर है कि वो इसम है, तो इसम से जुमला, वेरी नाइस। ये आपकी एफर्ट है, गुड एफर्ट कि आपने जुमला इसमिया को पहचान लिया। और के लिए क्या आया है? हरफ अतफ, हलाकत है। क्या है ये? ये मुब्तदा मुब्तदा है, वेरी गुड। उनके लिए मुतल्लिक वेरी गुड, मुबतली खबर जो कायम मुकाम खबर, फिर से कहेंगे ना। जी। तो इस वजह से जो कमाया उन्होंने, मिम्मा यक्सिबूना, मिन हरफ जार और मा यक्सिबूना मजरूर, और ये मुरक्कब जारी क्या है? मुतल्लिक़ वैलुन। वैलुन। अब आप रुमा तर्जुमा करें। अब आप इधर से जनाब जो मीट पे हैं वो जरा मीट करें इसको और बताएं, और हलाकत है उनके लिए इस वजह से जो कमाया उन्होंने। जी कोई करेगा? और हलाकत है उनके लिए इस वजह से जो कमाया उन्होंने। जी कोई और बताए, कोई भी करे इसका तर्जुमा अरबी में। वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। जी बिल्कुल सही निगा जी, वबैलुन। और वैलुन क्या था? वैलुन मुब्तदा है ना, आपने बताया था। वैसे थोड़ी सी तरकीब, हाँ, और उसकी आगे सारी खबर आ रही है जो है लाहुम मिम्मा यक्सिबून, लेकिन लाहुम जो था ना ये मुतल्लिक है, ये मुतल्लिक खबर है, मुतल्लिक खबर कायम मुकाम है, और ये मिम्मा यक्सिबूना जो है ये ना वैलुन के मतलब ये वैलुन से मुतल्लिक है। तो जो दुनिया ये झूठ लिखकर कमा रहे हैं, झूठ लिखकर कहाँ से हमें पता चला? यक्तबूनल किताब, अपने हाथों से लिख रहे हैं ना, यक्तबूनल किताब आई दी है। तो ये दुनिया इनके किसी काम ना आएगी, यही दुनिया इन्हें ले डूबेगी जिनमें ये मनमानियां कर रहे हैं, और यही चीज़ इनकी हिलाकत का बायस बन जाएगी। यहाँ पर एक मैंने जो डिटेल इसमें पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा कि एक अल्लाह इनको बहुत जज़ा दे, जो लोग मेहनत करते हैं फिर वो गोहरे नायाब और लोगों के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, और हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन का सोर्स होता है कि अल्लाह ताला ने कैसे नेक लोग रखे। ये प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्ला जो मारूफ मुहद्दिस फ़कीह मुहक्किक और कानूनदान और इस्लामी दानिश्वर थे, फ्रांसीसी में इन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा किया, और ये मगरिब के लिए, मगरिब के जो कल्ब है उसको तरवीज इस्लाम का एक बहुत बड़ा उन्होंने सोर्स बनाया। इनकी आलमगीर, इन्हें शोहरत मिली, नेट पे सारा मौजूद है, इनकी डिटेल आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप देखें। तो उन्होंने जब बाइबल की थारो स्टडी की तो उसमें असल कितना है, क्योंकि हज़रत ईसा के ज़माने में बाइबल जो थी आरामी ज़बान में थी, और वो दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुकी है, यानी अब दुनिया में वो आरामी ज़बान नहीं है। और कदीम तरीन बाइबल जो था अब यूनानी ज़बान में है, और यूनानी ज़बान से ही इस फिर दूसरी ज़बानों में इसके तर्जमे हुए। लिहाजा उन तर्जमों को इकट्ठा करके आपस में जो उनको कंपैरिजन किया गया, तो जो रिपोर्ट शाये की गई उसमें 2 लाख इख्तलाफी रिवायात थी। किसमें? तौरात में। तो क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्रिश्चियनिटी है, और वो बाइबल को ही, मेरे साथ एक क्लास वालों मेरी होती थी, हर वक्त उसकी बाइबल उसके हाथ में होती थी, वो पढ़ती थी। लोग जो पढ़ते हैं वो फिर उसका, जैसे हम कुरान से हैं वो भी, तो लेकिन देखें कि उन्होंने कहा कि 2 लाख इख्तलाफी रिवायत हैं, उनमें 1/8 जो हैं वो इंजील की सही बातें हैं, और फिर कुरान को भी इसी तरह उन्हें एक मोटिवेशन मिल गई, एक मिला के उन्होंने कुरान के लिए भी जस्तजू की। तो म्यूनिख यूनिवर्सिटी पर जर्मन में है एक इदारा कायम हुआ, और इसका मकसद था कि सारी दुनिया से कुरान के जितने नुस्खे हैं उनको इकट्ठा करके इनको भी इसी तरह कंपैरिजन किया जाए। तो 1933 में प्रोफेसर हमीदुल्ला जो पेरिस यूनिवर्सिटी में थे, अपनी कमेटी का जो उनका एक और पर्सन था, पैजल करके उसका नाम है, पेरिस आया ताकि कुरान पाक के नुस्खे इकट्ठे करें। तो उसने बताया कि हमने 42,000 कुरान पाक के नुस्खों को जमा किया है, और मुकाबले का काम अभी तक कंटिन्यू है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस इदारे की इमारत बम गिरा और तबाह हो गई, और कुतुब खाना अमला सब बर्बाद हो गए। और जो उससे पहले आर्जी सी एक रिपोर्ट शायर हुई थी, उसमें कहा गया कि कुरान पाक में एक आयत भी ऐसी नहीं जिसमें कोई इख्तलाफ पाया जाता हो। हाँ, कुछ छोटी मोटी किताबत की, जैसे अभी हमने ज़ेरो ज़बर का कह दिया था, कोई किताबत में लिखने में, क्योंकि देखें उस वक्त नुस्खे हाथों से लिखे जाते थे ना, तो वो कोई किताबत की गलती हो गई हो तो वो अलग बात है। तो कोई 42,000 जो है नुस्खों में से एक भी इख्तलाफ नहीं, क्योंकि पहले तो हर चीज़, तो दूसरी किसी नुस्खे में
دوبارہ غلطی نہیں ملی. تو دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کس طرح زبردست طریقے سے محفوظ کیا ہے، کوئی مثال اس جیسی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. پھر لوگ کیسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ 4 دفعہ آیا نا لفظ سورۃ نجم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کیا جو کوشش کرے. تو دوسری طرف بائبل میں 2 لاکھ اختلافی روایات ہیں. تو یہ کس وجہ سے تھی، کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ خود لکھتے تھے، خود لکھتے تھے سارا کچھ. تو انہوں نے اس کو اصل بات کو ہیرا پھیریاں کر کے کہاں سے کہاں اپنی مروڑ توڑ دیا تھا. تو یہ ساری انہوں نے بات، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم شکر کر سکیں، غور کر سکیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تیرا ہم کس طرح شکر ادا کریں اور کس طرح سے تیرا ذکر کریں کہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا. ہم آپ سے اسی طرح دعا مانگتے ہیں جس طرح ہمارے ابو البشر نے سب سے پہلے ہم سے کہا. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم اسی طرح معافی مانگتے ہیں جیسے ہمارے حضرت یونس نے، جسے اس میں اعظم بھی لوگ کہتے ہیں، پڑھا. کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں اپنا بنا لینا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سارے ہی گناہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ ہمیں اپنا بنا لینا. یا اللہ رائی دانے برابر اپنے سوا کسی کی محتاجی نہ دینا. یا اللہ بہت تکلیف میں ہیں بہت سے لوگ. یا اللہ جس طرح ظلم ہو رہا ہے ظالموں کے ہاتھ کاٹ دیجئے. اللہ ہم اسی طرح دعا مانگتے ہیں. اللہ مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لتردوہ عن القوم المجرمین فاسقین. اللہ اکبر. یا اللہ ہاتھ کاٹ دیجیے ظالموں کے. یا اللہ ہم آپ سے رحم مانگتے ہیں. یا اللہ ہم ایسا ظلم نہ دیکھیں، نہ سنیں، نہ کوئی کر سکے. یا اللہ ہمیں ایمان پہ رکھنا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ صالحین میں رکھنا. مالک کل ہمیں دنیا کی خزي سے بچانا، رسوائی سے بچانا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. دنیا کے عذاب آخرت سے بچانا عذاب سے. یا اللہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشفنا مردانا. ہمارے بیماروں کو شفا دیجیے. یا اللہ جو بیمار ہے، جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، ہماری منظر آپا آئیں. اس کے علاوہ یا اللہ ہمارے استاد بھی جو بیمار ہیں، جو جس کو جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، میں ہوں، ہمارے ساتھ بہت نیک لوگ ہیں. یا اللہ خاور جی اتنی پیاری ہیں، اتنی کوشش کرتی ہیں. اللہ ان کو شفا دینا. اور ہماری نگت جی کو ماشاءاللہ سے، رفت جی ہیں، ساجدہ جی بہت، اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کو بھی، ہمارے سب کے سروں پہ بھی ان کو بھی سلامت رکھے اور صحت دے. اور یا اللہ جو بھی ہمارے ساتھ آن لائن، رخسانہ سلیم بھی ہیں، جو نیک صالح لوگ ہمارے ساتھ قرآن کو پڑھتے اور کوشش کرتے ہیں. اے اللہ ہم عاجز ہیں تیرے آگے، اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں قبول کر لینا. یا اللہ ہمیں بچا لینا دنیا کی رسوائیوں سے. یا اللہ ہماری مدد کرنا. ہمارا آخری وقت جو ہے رب عینی اللہ سکرات الموت و غمرات الموت سے بچا لینا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا عطا کرنا. اے اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہم انی اسألک لذت الناظرہ علی وجہک الکریم. یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. اپنے رحمان و رحیم ہونے کے صدقے یا اللہ ہمیں بخش دینا، ہماری پکڑ نہ کرنا. یا اللہ ہم پہ رحم سے معاملات کرنا. یا اللہ تو جو جہاں کا مالک ہے، ہم تو تیرا شکر ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا. ہمارے کیا مجال کہ تیری نعمتوں کا شکر کر سکیں. وہ تیری شان ہی عجیب ہے. تو شان والا رحمان ہے، رحیم ہے. اب یہ لائی ربکما تکذبان، ہم کیسے تیرا شکر ادا کریں. یا اللہ اتنی نعمتیں اور اتنی ہماری نافرمانیاں، تو ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ پاک ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے، ہم گناہ گار کمزور عاجز کیا مانگ سکتے ہیں. یا اللہ کیا ہمارا مانگنا، تیری تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، ہر سو تیری نعمتوں کا انبار ہے. سبحان اللہ. یا اللہ تو معاف کر دینا اور ہمیں شکر کی رب عینی لا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادات کی توفیق دینا.
یا اللہ جتنے بیمار ہیں میں خود بھی جو جس کو جو پریشانی ہے تیرے سوا کون ہے جو دور کرے. یہ کاشف الامراض ہے, ہمیں معاف کر دینا. ہم اپنے بچوں کے لیے کتنے پریشان ہیں یا اللہ. ہر کوئی تو نے اتنی بڑی دولت دی اولاد کی, یا اللہ ان کی حفاظت کرنا. جہاں جہاں جس کی اولاد ہے یا اللہ ان کی حفاظت کرنا. یا اللہ ان کے ایمان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا. میری بیٹی نے کچھ پیسے صدقے کے بھیجے, اس کے بھی قبول کر لینا پروردگار. اسی طرح جو بچے اپنے ماں باپ کا ذرا سا بھی خیال کریں ان کی قبول کرنا, انہیں توفیق دینا اپنے والدین کی خدمت کر کے دین و دنیا میں سرخرو ہو سکیں. یا اللہ ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں, یا اللہ ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ پاک ہم اپنے سارے ہم جو بھی ہمارے اعمال ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے ہم اپنا سب کچھ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اپنے رب کے امان میں دیتے ہیں. وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ہمارے عمل نہ دیکھنا اللہ, ہمارے عمل نہ تیری رحمتوں پہ منحصر ہے. ہمارے عمل کی ہر عمل کی قبولیت, نہ ہمیں طریقہ التجا, نہ ہمیں شعور نماز. ہم کیا ہیں یا اللہ سب تیرا ہے. تو ہمیں ہر وہ عمل عطا کرنا جو تیری طرف لے جائے, ہر اس عمل سے بچا لینا جو شیطان نفس اور زبان کا شر ہو, جو ہمیں شر کی طرف لے کے جائے. اور یا اللہ دم آخر ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرمانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہمارے 80 نمبر آیت کافی لمبی ہے, ڈیٹیل چاہتی ہے, وہی ان کا قصے کہانیاں اور ان کے زیادتیاں جو ہم اللہ میں بچا لے. تو انشاءاللہ آپ سب بھیج دیجیے گا, تو ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے, ہماری رہنمائی فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اگلے جمعرات ملیں گے اللہ کی رحمت سے. فی امان اللہ. سب کا شکریہ.